نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين وآنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اللہ پاک قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، اسلام و دیان کو غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا دے، اپنے بندوں میں شامل کر لے اپنے فضل سے عطا کر. قسم گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، نقص، شمرائیوں، کمیوں، سیئات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کے تمام قرآن مجید والدین محترم، دیگر بزرگ قرابات، بزرگان دین بندے، ان کی شان کی گستاخیوں کو، حرمتیوں کو، مومنین کے دل شکنی کو، تر بندوں کے حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ کو تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، خبط اعمال کے موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے-حیائی، بغض، تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، بغضنی، شح، نفس، کلا ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سے گناہ سے آفتیں کھاتے، دین کی بدعتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، ریاء سے، گمراہیوں کو، بد اخلاقیوں، تجانب سے برتی غفلتوں کو، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں کو، باطل کی، کفر کے دربے بڑا رعب کو، تشریک کے بعد خلاف ورزی و دہلی کو، شکنی بھی ساق پڑ قول قرار سے ہٹنے کو، یا اللہ اپنے فضل سے سفید سے مٹا دیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، مغفرت کر دیں، حسنات سے مدد کر دیں، کہ برا اثرات جو ہم پر اور پہ پڑھنے والے ہوں، واقع ہونے والے ہوں، اللہ عز جل انہیں بھی مٹا دیں، مزید خلاص فرما، ہمارے صالح توفیق محمد فرما، تیری معرفت نصیب فرما. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، لك الحمد وأنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق الجنة حق النار حق النبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دیں راستے کی سیدھے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نے کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ جو پھٹک گئے گمراہ ہوئے. آمین یا رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، تو دونوں جاؤ فرعون کے پاس، تو دونوں کہنا بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کے، انرسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہا فرعون نے کہا کیا نہیں ہم نے پرورش کری تھی تیری ہمارے بیچ میں اولاد کی طرح، اور تو رہا ہمارے بیچ میں ہم میں تیری عمر کے کچھ سال۔ وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین، اور کیا تو نے فعلتك التي فعل تیرا جو تو نے کیا اور تو تھا ناشکروں میں سے کافرین۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، کہا وہ کیا تھا میں نے اس کو، یعنی اس کام کو جو ان کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا وہ، جب اور میں ضالین میں سے، یعنی حق کی تلاش میں بھٹکنے والوں میں سے تھا، اس وقت حق کی تلاش میں بھٹکنے والا تھا، ان میں سے تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربی حکما وجعلنی من المرسلین، تو فرار ہوا میں تم سے، یعنی نکل گیا میں تم سے، اسکیپ کر گیا تم سے، جبکہ میں نے اندیشہ، میں نے خوف کھایا، میں اندیشہ ہوا مجھے تم سے، تو عطا کیا میرے لیے رب نے میرے حکمت اور بنا ڈالا مجھے رسولوں میں سے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ قَبَّضْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ نعمت تو احسان در رہا ہے ان کا مجھ پر کہ تو نے جبریہ غلام بنا رکھا بنی اسرائیل کو۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما، کہا رب آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ قال لمن حوله ولا تستمعون، کہا فرعون نے کہا اس کے لیے جو اس کے حول میں تھے، آس پاس میں تھے اس کے، کیا نہیں تم دھیان سے سنتے؟ ولا تستمعون، کیا نہیں تم لوگ سنتے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا موسیٰ علیہ السلام جاری رکھ رہے ہیں رب تمہارا اور رب تمہارے باپ دادا کا پچھلے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا فرعون کیا بے شک رسول تمہارا وہ شخص جو بھیجا گیا نا تم لوگوں کی طرف لازماً مجنون ہے، دماغ نہیں چل رہا اس کا۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، تو اس نے کہا کہ رب مشرق کا اور مغرب کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم، میرا دماغ نہیں چل رہا، تم اگر عقل رکھتے ہو تو رب مشرق کا مغرب کا جو کچھ ان درمیان اگر تم سمجھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، کہا فرعون نے کیا کہ لازم اگر تو نے اخذ کیا معبود مجھ سے ہٹ کر، لازم بنا ڈالوں گا تجھ کو مسجونین میں سے، جیل خانے والوں میں سے۔ قال ولو جئتک بشیء مبین، کہا کیا اور اگرچہ میں پیش کروں تیرے پاس کوئی شے بالکل کھلی۔ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، کہا تو لا اس کو، لے کر اس کو اگر ہے تو سچوں میں سے۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تو اس نے ڈالا عصا، اس کا لاٹھی اس کی، تو وہ ہو تو تب وہ ثعبان مبین سانپ ہو گئی، کھلا ہوا، اشدہ ہو گئی، کھلا ہوا۔ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين، اور اس نے کھینچا ہاتھ اس کا، ہے نا بغل میں لے کے کھینچتے تھے اس کو، کھینچنے کا، تو تب وہ سفید ہو گیا، روشن سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، کہا سرداروں کے لیے جو اطراف میں تھے اس کے، بے شک یہ تو لازماً جادوگر ہے کھلا ہوا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بالسحر فماذا تأمرون، یہ نہیں چاہتا، ارادہ کر رہا ہے کہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہاری زمین سے اس کے جادو کے ذریعے، تو کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجح واخاه وابعث في المدائن حاشرین، کہا چھوڑ اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج شہروں میں جمع کرنے والے حاشرین کو۔ یا تو بکل سحار علیم، وہ لے کر آئیں گے سارے کے سارے جادوگروں کو خوب جاننے والے، یعنی ماہروں کو۔
فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، تو جمع کر دی گئے جادوگر میقات کے لیے، یعنی وقت کے لیے، دن کے طے شدہ. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا لوگوں کے لیے کیا تم جمع ہونے والے ہو. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم اتباع کر لیں جادوگروں کی اگر یہ جو ہیں یہی غالب ہونے والے ہوئے. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین، تو جب آئے جادوگر کہنے لگے فرعون کے لیے کیا بے شک ہمارے لیے لازماً اجرت ہوگی، معاوضہ ہوگا اگر ہم ہوں، ہمارے لیے محنت آنا ہوگا، اجرت ہوگی اگر ہم ہوئے ہم غالب آنے والے. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، کہا ہاں اور بے شک تم تب لازماً مقربین میں اس میں ہو جاؤ گے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، تو انہوں نے ڈالا ان کی رسیوں کو اور ان کی لاٹھیوں کو اور کہا انہوں نے عزت فرعون کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم لازماً ہم ہی غالب آنے والے ہیں. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصا اس کا، لاٹھی اس کی، تو تب وہ نگلنے لگی جو وہ گڑتے تھے، جو انہوں نے باطل بنایا تھا، جو باطل بنا رہے تھے، جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو ڈال دیے گئے، گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے، یعنی سجدہ کرنے والوں سجدے میں. قالوا آمنا برب العالمین، کہا انہوں نے کہا ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، رب پر موسیٰ اور ہارون کے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اور فرعون کہہ رہا کہا تم ایمان لے آئے اس کے لیے اس کے پہلے کہ میں اجازت دیتا تمہارے لیے. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تو لازماً کبیرہ ہے تمہارا بڑا، وہ جس نے سکھلایا تم کو جادو. فلسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، لازم میں کاٹ ڈالوں گا ہاتھوں کو تمہارے اور پیروں کو تمہارے خلاف سے، اور لازم میں سولی چڑھا دوں گا تم کو اکٹھا. قالوا لا ضير، کہنے لگے کہ نہیں کوئی تکلیف، نہیں کوئی پرواہ. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، بے شک ہمارے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، بے شک ہم جو ہے لا ضیر وہ ذرا سے بھی ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشکل نہیں. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، بے شک ہم لالچ کرتے ہیں نا، ہم دل میں بڑی خواہش کرتے ہیں، کہتے ہیں شدید خواہش رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں کہ مغفرت کر دے ہمارے لیے رب ہمارا خطاؤں کی ہماری. ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم ہیں سب سے پہلے ایمان والے. تو بہرحال یہ واقعہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا اور فرعون کا، یہ جو ہے یہ جاری ہے. یہ پچھلی نشست میں ہم نے اس کی شروعات کی آیت میں 15 آیت نمبر تک پڑھ لیا تھا سورہ شعراء کی، اور ابھی بھی ہم نے جو ہے یہ دوسرا رکوع مکمل کر لیا، تیسرا رکوع مکمل کر لیا. 2 رکوع مطلب دوسرا رکوع کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے تھے، پھر ہم نے دوسرے رکوع کا کچھ حصہ اور تیسرا رکوع پورا مکمل پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ چوتھا اور پانچویں کا کچھ حصہ جو ہم نے اس ہفتے پڑھا ہے وہ اگلی نشست میں اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اس پہ ہم نے ترجمہ اس کا پڑھا بھی. اس کی ایک زبردست سپیڈ ہے سورہ شعراء کی، میں نے پیچھے بتایا بھی تھا آپ کو کہ تیز آیتیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور آیتیں بہت ساری ہیں، اس لیے اس اعتبار سے یہ تعویل صورتوں میں آتی ہے آیتوں کے اعتبار سے، لیکن یہ آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں اس لیے اتنی بڑی سورت اتنا بڑا نہیں ہے معاملہ. تو لیکن یہ جو ہے سورہ، اس میں جو واقع جو میں نے بار بار ریپیٹ آئے گی کہ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم،
کتاب اس میں ایک نشانی ہے. تو یہ جو ہر واقعے کے بعد یہ ریپیٹ آتی ہے بات, تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے کہنا چاہیے بار بار احساس دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت, قدرت, کبریائی, اللہ زوراور ہے اور اللہ بہت رحم کر رہا ہے اس کے باوجود بھی. تو اللہ کے بندوں کو جن کو اس کا مستحق ہے, جو حقدار ہوتے ہیں اس کے کہ وہ اللہ کے رحم کے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے وسیع ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ گرفت کرے تو اللہ عزیز ہے. اور یہ ہر واقعے میں اس بات کی طرف متوجہ کراتے ہیں اللہ پاک, اور یہ نشانی کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اس میں اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو ہے اس درجے کا عزیز الرحیم ہے. تو اس میں بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو دونوں کو جو ہے رسول بنا کے بھیجا اور کہا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, تو اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول رب العالمین. یہاں سے اصل میں پڑھائی تو ہم نے 15 آیت سے کری تھی. وجہ کیا تھی کہ پچھلی نشست میں ہم نے اس کو جب ترجمہ پڑھا رہے تھے تو دوران مطلب درس ترجمہ ہوتا اور یہ ہفتے میں 2 کلاس انالیسس کی ہوتی, تو اس میں دوران مطلب پڑھاتے وقت تو ہم نے صحیح پڑھایا تھا اس کو, اور جب میں ایک بار جب پورا درس ہو جاتا ہے تو آخر میں 1-2 منٹ میں پوری آیتوں کو دوبارہ سے ایک دم بغیر جیسے کہتے پوری روانی کے ساتھ ترجمہ میں کر دیتا ہوں, تاکہ وہ جو سننے والے ہیں ان کو ایک دم بیچ بیچ میں اٹکے ہوں کہاں پہ, تو وہ ایک یہ ٹھیک ہے, یہ ایک دم یہ ترجمہ ہے اس کا, یہ ترجمہ ہونا چاہیے. تو جس کا قریب تر بات ہوگا ہم ترجمہ روانی میں کرتے ہیں, تو اس میں روانی میں ایک بار میں نے جب پڑھایا تھا تو جمع میں پڑھایا تھا اس کو, لیکن جب روانی میں ترجمہ میں جو اختتام کیا تو بولنے میں یہ بول گیا کہ وہ جو ہے وہ فذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. تو عربی صحیح پڑھی, ترجمہ پڑھا ہے کہ بے شک میں سنتا ہوں, کیا میں ساتھ ہوں تمہارے, سنتا ہوں, کیونکہ وہ انا معکم مستمعون, بے شک ہم ساتھ ہیں تمہارے سنتے ہیں, جمع میں اللہ نے استعمال کیا. اس کی وجہ اللہ سنتا ہے, اللہ رب العزت کی ٹیم کے, اللہ کے فرشتے, اللہ تعالیٰ کے جو ہے طرف سے آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فرشتے, آپ کے معاون فرشتے, یہ سب اس لیے اللہ پاک نے اس طریقے جہاں جمع کا صیغہ ہوتا ہے وہاں پہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, تو فرشتے ہی بولتے ہیں کہ ہم تمہارے اولیاء دنیا میں بھی آخرت. تو غرض یہ کہ جمع کا صیغہ تھا, تو اس جمع کو باہر میں پڑھانے میں پڑھایا صحیح سے, اس اسٹوڈنٹ کو جو پڑھا تھا اس نے صحیح پڑھا تھا. پہلی مرتبہ میں نے بھی اس کو ترجمہ کرا, لیکن روانی ترجمے نے ایسا کہہ دیا تھا تو میں نے اس کو درست کرنے کے لیے آیت نمبر 15 سے درس اس میں کیا, لیکن اپن بات یہاں 16 سے ہی کریں گے, کیونکہ 15 کے اوپر بات ہم کر چکے ہیں پچھلے نشست میں, ٹھیک ہے. جو انالیسس ہے اس کو 16 سے ہی کریں گے. تو غرض یہ کہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ نے بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرعون جیسوں کے لیے بھی اللہ انتظام کیا, اپنے رسول کو بھیجا, اور پھر رسول نے اگر ایک اپنے وزیر کی ہارون وزیرم علی ہارون اخشد بھی ازری کہ میری طاقت قوت کو اس کے ذریعے مضبوط کر اللہ پاک میرے بھائی کو ساتھ کر دے, تو اللہ نے اس کو بھی نبوت اس کی طرف بھی وہی بھیجی. اور یہاں پر یہ بات ہے کہ ایک ایسے فرعون جیسے بگڑوں کے لیے اللہ پاک ایسے رسولوں کو انتخاب کر کے بھیج رہا ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اتنے بگڑوں کو کون ملیں گے, جس کو اللہ نے قرآن میں کہا عالیہ من المسرفین ہے کہ نہیں. مثال ہے فرعون حد سے گزرنے والوں کے. آج بھی کوئی اتنا بڑا ظالم نہیں ملتا کہ اپنے دشمن کے بچوں کو مطلب شیر خوار بچوں کو قتل کرا دے. کتنا خطرناک آدمی ہوا ہے, کتنا خطرناک, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنے میں اس کو مطلب رحم کیسے نہیں آیا ہوگا, اس کو کیا حال ہوگا اس کی بے رحمی کا, تصور نہیں کر سکتے اپن. واقعی صحیح بات ہے. تو اتنا بڑا ظالم تھا, لیکن تب بھی اللہ پاک نے اس جیسے کے لیے بھی انتظام کیا. تو یہ سب بھی سوچنے والی چیزیں ہوتی ہیں, توجہ دینے والی, کیونکہ کام آدھا ادھورا رہتا ہے ہمارا. جب کام آدھا ادھورا رہتا ہے ہم صحیح سے کام اس کو کرتے نہیں, انجام دیتے نہیں, بات پوری پہنچتی نہیں, اور ہم الجھ سلجھ دیتے ہیں, تو پھر وہ اللہ پاک کی طرف سے بھی ویسے ہی معاملہ رہتا ہے. وہی جیسا کام ہوتا ہے پورا کام آپ چوکا کرو سارا سب بندگی کر, پھر یہ کہ پھر اب آپ کا دشمنی کرے گا تو وہ بھگتان بھگتے. اب کیا ہے کہ وہ اس درجے میں بات اپن دعوت کی, وہ تمام باتیں ہوتی, توجہ دینے کی لائق بات ہے. تو خیر بہرحال حضرت موسیٰ اور ہارون کو دونوں کو بھیجا. تو اللہ پاک نے یہاں پہ سے جو بات نمبر 16 نمبر کی آیت پڑھیں, فاتیہ فرعون, تو دونوں پہنچو ہے نا. آتا یوتی کسی جگہ آنا ہے, پہنچنا, جانا, ٹھیک ہے. کوئی آتا کے ساتھ بے لگ جاتا تو لے کر آنے کے لیے آتا نا. فاتیہ تو
تو جاؤ دونوں، فاتیہ ہے نا، یہ جو ہے تسنیہ ہے، ڈوئل ہے، ٹھیک ہے، فرعون کے پاس جاؤ، فقولا تو دونوں ہے نا، تو قل کہ قولو کہہ دو، قولا ہے نا تم سب کہہ دینا ہے نا، قولی آ جائے گا تو کوئی عورت سے کہنے کے لیے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، فاتیہ فرعون، تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس، فقولا تو دونوں کہنا، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رسول ہیں، کس کے، ہم نا رسول ہیں رب العالمین کے، تمام عالمین کے رب کے۔ مطلب یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ تیری دنیا، تیری چھوٹی سی وہی والی بات، کنواں اس کا مینڈک، کیا مصر کا نظام، چھوٹا سا کائنات، اتنی بڑی وسیع تر کائنات، رب العالمین کا تصور کیوں دیا گیا؟ یہ سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک تو بہت بڑے سسٹم سے جوڑا گیا اور توجہ دلائی گئی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، تو وہ اشرف المخلوق کا مطلب کیا کہنا چاہیے، اس کا ویژن بھی ہونا چاہیے یار، ایک بڑا ویژن چاہیے اس کا، کہ وہ سمجھے کہ یار کن مخلوقات میں سب سے اشرف میں ہوں، اور پھر مجھے مطلب پھر میرا رب کون ہے جو تمام جہانوں کا، ان سب کا وہ رب ہے، میں اس میں ان مخلوقات میں سے ایک ہوں، جس کے لیے اللہ نے مسخر کیا اس کائنات کو، یہ کائنات یہ ہے، تو اس کا ایک ویژن بڑا ہونا چاہیے، تو اس کو کیا لگتا ہے، بس یہ ہے میرا، وہ فرعون کہتا ہے آگے وہ سورہ اس میں آئے گا، یہ آپ کے زخرف میں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ میں مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ، ہمیں یہاں تو بہت سارے لوگ اتنے بڑے مزیدار لوگ ہوتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے محلے کی کمیٹی کے کچھ وہ ہوتے ہیں، تو وہ اسی کے اندر وہ اپنے آپ کو معلوم کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، پارشد ہوتا ہے تو کیا سمجھتا، گاؤں کا پنچایت ہوتا ہے تو کیا سمجھتا، تو وہ اس لیے بات بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس کو یہ بتانا کہ رب العالمین، تو اس نے پھر آگے جا کے پوچھا بھی، آپ دیکھیں گے تو طرف دماغ کھلے گا اس کا، کہ وہ تو کہتا ہے ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب کا مطلب تھا آقا، وہ اس نے ان سب کو غلام بنا رکھا تھا، اور بس میں رب ہوں، ختم ہو گئی بات، اس لیے بھی رب کہتا تھا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، نا خدائی کا دعویٰ۔ اور دوسری بات ہے کہ خود پوجا کرتا تھا وہ سورج کی، یہ ملتا ہے سورج کی، خیر یہ بات ہے، اس میں ڈائریکٹ کہیں قرآن میں تو اس طریقے سے منقول نہیں ہے، لیکن یہ کہ مطلب وہ رب اس کی دنیا پر بہت چھوٹی سی سیمت تھی، اس کی دنیا وہ اپنے مصر کے اندر، اس کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ ہاں اس زمانے کے جو مکے کے مشرکین کے لیے وہ بہت بڑی دنیا تھی، فرعون بہت طاقتور آدمی تھا، مصر بہت بڑی حکومت تھی، اس حساب سے دیکھیں تو کمپیریزن کریں گا، مکے کی بستی کے جو 4-5 ہزار لوگ ہیں، تو وہی والی ویسا مسئلہ کمپیریزن ہو گیا تھا اپنے بھوپال کے آواز کھجوری کرنا، گرام کھجوری سڑک، اس کے جو لوگ ہیں اس کو کمپیئر کر لیں آپ ہندوستان کی حکومت سے، تو بولیں گے یار کیا یار، تو مکے والوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تم سے بہت بڑا فرعون ہے، اور فرعون کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی رب العالمین ہے، بھائی کوئی رب العالمین، ہم اس کے رسول ہیں۔ اچھا خیر، وہ تو خیر بات ہے، جو دینے کی بات ہے کہ نہیں، تو مطلب فقولا، اچھا رسولوں کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ رب العالمین کے رسول ہیں، تو مطلب کیا کہنا چاہیے، جو اللہ رب العزت نے، جب اللہ والے ہوتے ہیں نا، تو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ والے لگتے ہیں کہ اللہ والے کی دنیا بہت بڑی، وہی مومن کی شان کے گم اس میں آفاق، کافر کی پہچان کے وہ آفاق میں گم ہے، وہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے، او دنیا دیکھی ایسی دنیا سر پہ بیٹھی کہ وہ غائب ہی ہوگا، وہ دنیا میں کھو گیا، اس کو کچھ دکھ ہی نہیں رہا، وہ دنیا چمک گئی اس کے دماغ میں، پیسہ چمک گیا، یہ چمک گئی، حکومت چمک گئی، یہ چمک گئی، سب شہرت تماشے ہے نا، لاف سب چمک گیا، اور بے ہوش، اس کو ہوش ہی نہیں اپنا کچھ، اور ان کے پیچھے چیزیں ریگستان میں ریت اپن پڑھ کے آئے، بھگے چلے جائے گا، دکھ ہو جائے گا اس میں۔ لیکن مومن کی شان کی گم اس میں ہے آفاق، پوری دنیا اس میں گم ہے، وہ اس کے تو قدم یہاں پہ تھوڑی ہیں، زمین پہ تو تیری صدا و آسمانوں میں، معراج پہ وہ انسان کا معیار و مقام، وہ کہاں سے رب العالمین سے اس کے 2-4 گفتگو ہوتا ہم کا، تو اس کا معاملہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے، تو اس کو مطلب اس کی جو اونچائی ہے کردار کی، معاملے کی بلندی انسان کی، تو وہ اشرف المخلوق، اللہ تمام مخلوقات کو اللہ نے اس کے لیے مسخر کر دیا۔ تو مومن جو ہوتا ہے، جس کے واقعات ان سب باتوں کی حقائق معلوم ہے، جس کا علم اور فہم یقین ایمان درست ہے، تو پھر وہ اس کا حملہ یہ لگے ہو،
وہ ایسے تھوڑی چھوٹی سی دنیا میں کھو جائے گا، اس کو تو معلوم ہے کہ میرا رب کون ہے، اس کی کائنات کیا وسیع تر ہے نا، انا لموسعون، ہمیں وسعتیں دینے والا. تو اس کو پھر اس کو اس کے رب کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب کون ہے جو ان سب. لیکن اس کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا اتنی وسیع ترین میرے لیے ایک چھوٹی سی اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں مجھے شرف دیا ہے، تو اس کو احساس ہے. تو وہ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو سرنمو کر دے گا، جھک جائے گا اور غافل ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، بالکل اوور ویلمڈ ہو جائے گا. اوور ویلم کہتے ہیں ایک دم، اور چکت رہے گا، سب سنسار کو دیکھ کے چکت رہے گا. چکت ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے وہ ہو جاؤ، اللہ کی بس کے اللہ کے بھی آئی نظر آ جا، اپنے رب کی بڑپن نظر آ جا، اس کو الحمدللہ رب العالمین اس کے منہ سے نکل جا سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم نکل. یہ نہیں نکلے مطلب نہیں کچھ اس کا، کیونکہ یہ جتنی بھی کائنات، اتنی خوبصورت حسین ترین پہاڑ، وادیاں، سمندر، ستارے، سب کچھ تم سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی، یہ سمجھ لو تم سے بڑھ کر نہیں ہے. اس میں چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا، کہنے لگے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو ٹھیک ہے، اب کسی کی بولے کہ مطلب بخیر مزاحیہ واقعہ سن لیں اس کو، کہ چاند وہ زیادہ وہ ہے حسن ہے، زیادہ حسن ہے یا تم؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے قمر کے لیے تو کہا لقد خلقنا القمر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو سب سے حسن تقویم بنا ہے. تو انسان سے زیادہ ہم چاند کی شبہ دیتے ہیں تشبیہ، انسان جو زیادہ حسن ہے تقویم ساخت میں. تو خیر بہرحال اس کو وہیں میں ایک لمبا وقت لے لے گا، اپنا تنگ وقت رہتا ہے. لیکن توجہ دینے کی بات ہے کہ چاند سے زیادہ احسن جو ہے انسان ہے. اس میں تمام مخلوقات احساس بھی ہے انسان کو، تمام عالمین. تو رسولوں کا کردار جو ہوتا تھا، یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں، رسول لکھتے تھے کہ وہ دنیا کو ان کے اندر سمیٹے ہوئے ہوتے تھے. ان کا کردار میں ساری چیزیں ان کی نظر میں، ان کی نگاہ میں، ان کے چال چلن، ان کی سوچ فکر، ان کے کام کاج میں نظر آتی تھی کہ ہاں یہ رب العالمین. کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں تو خود میں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی نشانی رب العالمین جو ہے، رب العالمین کا رسول جو ہے، رسول رب العالمین دکھتا ہے. یہ مطلب تو اس کو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں دونوں، کہنا کہ ہم رسول ہیں تمام جہانوں کے رب کے. اور اس کے بعد یہ کہ ہم بھئی اس لیے آئے ہیں کہ جو ہے عناصر معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ چھوڑ دیں ان کو، بولے عناصر معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل. ہمیں تمام جہانوں کے رب نے بھیجا ہے، رسول بھیجے گئے، اور تو ہمارے ساتھ ان کو بھیج دے. مطلب یہ ایک بڑا سا وہ تھا کہ تو بہت چھوٹی سی تیری دنیا ہے، تیری سمجھ بھی بہت چھوٹی سی، ایک بہت بڑا رب ہے، بہت بڑی کائنات ہے، اس کا ساری کائناتوں کا، سارے عالموں کا ایک رب ہے. اس نے ہمیں رسول بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے کہ یہ تو ان کو چھوڑ دے. اس سے اب دوسری بات آئی کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی فکر یہ بات سمجھ میں آتی کہ فرعون کو اللہ نے دعوت دینے کے لیے ہے نا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے نا، علیہ السلام کو بھیجا. لیکن جو ہے بنی اسرائیل کی بھی فکر، ہم سوچتے ہیں نا اللہ تعالیٰ حالات پہ نہیں چھوڑتا کسی کو، انتظام کرتا بھیجتا. بنی اسرائیل بہت مظلوم تھے، بے انتہا پریشان تھے، اللہ نے انتظام کر کے بھیجا ان کے لیے. یہ بھی سمجھ لیجیے بات آپ، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے ایسا حیران ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کا انتظام کیا، اور ان کو نجات دینے کے لیے، ان کو چنگل سے بچانے کے لیے فرعون سے رب العالمین نے اپنا رسول بھیجے، اور دو بھیجے کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ہے نا. اب بہرحال وہ اس کو تو دبایا کہ تو پڑھو تو کائنات کا رب ہے، اس کا جو ہے رسول ہے ہم، اور تو ان کو بھیج دے. تو فرعون نے اپنی خیر باتان چالو کر دی کہ تو ہمارے بیچ میں بچے کی طرح رہا ہے. قال الم نربک فینا، اللہ کہ نہیں ہم نے پرورش کری، ہے نا. ربک کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پروان چڑھانا، نربک ربابا، نربک کیا نہیں ہم نے پرورش کری تیری فینا، ہمارے بیچ میں، ولیدن اولاد کی طرح ہمارے بیچ میں پڑا. تو کنارے لگ گئے تھے، جب ہم پہلے پڑھ چکے انشاءاللہ سورہ قصص میں واقعہ آئے گا
کہ ان کو جو ہے اس میں ٹوکری میں ڈال کے سورۃ طٰہٰ میں بھی تھا کہ ان کو ڈال دیا تھا اللہ نے. جو ہے اس میں صندوق میں رکھ کے تابوت میں, اور جو ہے وہ پہنچ گیا فرعون کے محل پہ. وہاں پہ فرعون کے محل میں ان کے لوگوں نے کو اٹھا لیا. اس کے بعد جو ہے وہ تمام اللہ نے ان کے چہرے پہ محبت ڈال دی کہ اس وجہ سے وہ جو ہے کسی کا دل نہیں چاہا کہ ان کو کیسے قتل کریں. فرعون جیسے کا دل نرم پڑ گیا اس ٹائم. تو حضرت آسیہ جو تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں اپن اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے. یہ سب پھر ان کی جو اہلیہ تھیں اس ٹائم تو کہنے لگا کہ ہم نے تیرے کو ہمارے بیچ میں اولاد کے ولیدن تجھے رکھا اور بن لگے کہ لبثت فینا من عمرک سنین, اور تو ہمارے بیچ میں رہا ہے تیری عمر کا سنین, تیری عمر میں سے کئی سال. سنین بضع سنین جیسا چند سال ہے نا, تو سنین سال کئی سال. تو مطلب تو وہ اپنے احسان در رہا جتلا رکھ کے تو ہمیں اولاد کر رہا ہے, تجھے مطلب ہم سے بڑھ کر فضیلت کیسے مل سکتی. دیکھیے یہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں جہاں تک اس دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوتے بہت چھوٹی سی عقل والے ہیں اور اپنی دنیا کے دائرے سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اس کے اندر بھی جو ہے بہت ساری نگاہ سے ان کی وجہ لیتی ہیں بات. دنیا کوئی بہت نہیں سمجھتے. یہ اپن انشاءاللہ سورہ روم میں پڑھیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ دنیا کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہو, آخرت سے تو یہ ہم غافل ہیں ہی ہیں, لیکن دنیا کو خوب اچھے سے نہیں پہچانتے. تو یہ اسی کا یہاں پہ ایک اور اس سے وہ دیا کہ بھائی تو یہی رہا تھا ہمارے بیچ میں رہا ہے, تجھ میں مطلب کیا خاص ہے. دوسرا یہ کہ تو نے تو مطلب ایسا کام کر دیا, تو نے ایک کو قتل کر ڈالا تھا. اور فعلتا کا اور کیا تو نے فعلا, یہ فعل یہ پڑھایا جاتا, فعلا سے پڑھایا جاتا پورا عربی کا طریقہ. فعل نے کام کیا, فعلتا تو نے کیا, فعل تم سب نے کیا, فعلنا ہم نے کیا ہے نا, فعل اس نے کیا, فعلوا ان سب نے کیا, فعلنا ان عورتوں نے کیا ہے نا, فعلت اس عورت نے کیا, ایسے چلتا رہتا. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر پھر یہ جو فعل کہتے ہیں جو کام کس نے کیا, تو فعل ہے نا. تو فعل تھا اور کیا تو نے فعلتا کا ہے نا, فعلتا کا ہے نا, فعل تیرا. ایسے فعل جو ہے یہ میں فعلتن کا فعلتا کا, اور کیا تو نے فعلتا کا, فعل فعلتا یعنی کام تیرا ہے نا, فعلتا کا, اور کیا تو نے کام تیرا. یہ کام تیرا مطلب اس کو نے وہ بھی ڈلا دیا کہ تیرا یہ کام تھا, ہم نے تیرے ساتھ یہ کیا, اور تو نے ایسے ہی ہمارے ساتھ سلا دیا ہمیں کہ ہمیں ایک آدمی مار دیا. تو نے ہم نے تیرے کو اپنے بیچ میں پرورش دی اور تو نے اس کا نتیجے میں ہمارے آدمی کے قتل کر دیا. اب اس میں بڑی نوٹیبل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے, حضرت موسیٰ السلام نے بڑا پیارا سا کو جواب دیا, ترجمہ میں پڑھ بھی چکے ہیں. اپنی ذرا سی ناقدری برداشت نہیں ہے, یہ اس کا سبق ہے بہت بڑا. اپنی ذرا سی ناشکری برداشت نہیں. ہم ہی کرتے ہیں, ذرا سا کوئی کو ہم نے احسان کیا ہو, کچھ کیا ہو اور ناشکری کر دے, ذرا سی برداشت نہیں, ناشکری اپنی برداشت نہیں. اور رب العالمین کا شکر ہم قلیلا ما تشکرون, بہت کم کرتے ہیں. یہ بالکل ہے ایسا, مطلب ہم اپنی ذرا سی ناشکری کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, اور رب العالمین جو ہے اس کی ہم کتنے شکر گزار ہوتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور مطلب اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں. اور فرعون کو دیکھو آپ, اس نے ان کے محل میں پل گیا, جبکہ اس نے کتنے بنی اسرائیلوں کے بچے مارے تھے. ایک کو پال لیا تو اتنا احسان ہو گیا کہ مرا کیسا تھا وہ قبطی, یہ بھی اس کو دھیان نہیں ہے کہ وہ جو ہے کیسے وہ بنی اسرائیلی اس سے لڑائی چل رہی تھی, اور اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بچانے میں مکہ مارا تھا, اس سے مرا. یہ بات تو مشہور ہو ہی گئی ہوگی نا کہ کیسے مرا. جس نے یہ بولا ہوگا کہ یہ جو ایسا ایسا ہوا ہوگا تحقیق میں, یہی معلوم ہو گیا ہوگا کہ مارا کیسے تھا. کوئی ہتھیار ادار لے کے تھوڑی مارا تھا موسیٰ السلام. موسیٰ السلام کے واسطے نے آواز لگائی, سورج میں باقاعدہ قصص میں باقاعدہ واقعہ, بات لمبی کرنا نہیں ہے وہاں پہ, وہیں پر ہے وہ بات باقاعدہ.
کہ واپس لگا تھا یستسرخ وہ مدد چاہتا. تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو وہ ایک مکہ دیتے ہیں تو وہ مر جاتا. فقضى علیہ تو انتقالی ہو جاتا اس کا. موسیٰ علیہ السلام تو بہرحال وہ مطلب وہی والی بات ہے وہاں پہ پانی پلانے کے لیے وہ غرض سے وہ عورتیں بیچاری کھڑی رہتی ہیں جانوروں کو. تو وہاں پہ اپنی طاقت دکھا کے ان کو ادھر ادھر جو ہے دھکا مکی کر کے جو ہے باقی لوگوں کو ہٹا کے ان کو پانی پلوا دیتے ہیں جانوروں کو. تو اس میں بھی کوئی مطلب یہاں پہ بھی کوئی ان کا ارادہ کوئی ایسا کچھ تو تھا نہیں. وہ مدین کا واقعہ وہ الگ واقعہ وہ بھی وہاں قصص. تو یہ سب اس کو پتا تھا اور یہ کہ اس نے کس قدر ایسے احسان کر دیے تھے. لیکن یہ کہ اپنے اوپر اللہ کے احسانات یاد نہیں رکھتے لوگ اور اپنے ساتھ جو خود دوسروں پہ کرتے ہیں وہ اتنا یاد رکھتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو دنیا بھر کے احسانات انہوں نے کر دیے. یہ دنیا میں سب سے بڑے سخی اور سب سے بڑے غنی اور سب سے زیادہ لوگوں پہ جیسے کہنا چاہیے احسان کرنے والے میں. تو یہ سارا معاملہ یہ سب بھی سبق ہے یہاں پہ نوٹ کیجیے کہ اپنے احسانات اس کو اس نے یاد ہے. وہ کیا کہہ رہا فعلتا اور کیا تو نے مسلسل ہو گیا فعلتا کا فعلتن ایسا فعل ہے نا فعل کہتے ہیں کام کو. فعلتن وہی کام کے لیے اس کو مؤنث ہو گیا فعلتا یعنی جو فعلتا کا اس طریقے سے آ رہا ہے تو اس لیا جائے گا فعلتا کا. اور کیا تو نے کام فعلتا کا تیرا ہے نا التی فعلتا جو تو نے کیا. وہ کنتا من الکافرین اور تو کافروں میں ناشکروں میں سے تھا. یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ یشکر الناس لا یشکر اللہ یشکر اللہ لا یشکر الناس. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بندے دکھتے ہیں اپنے کو اور جب اگر انہیں کا شکر نہیں کرتے تو ہم اللہ کا بھی شکر کیسے کریں گے. یہ بات صحیح ہے. دکھنے والی چیز صاف اس کی بھی قدر و نعمت کی قدر و احساس نہیں ہے تو وہ اندیکھا خدا کیا کرو گے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن مدعا یہ ہے کہ یہاں پہ وہ بالکل اس بات کا اس کو احساس نہیں ہے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ اتنی باتیں کر رہا ہے جبکہ اس میں بہت ساری موسیٰ علیہ السلام کا رسپانس دیکھو کیا کہتے ہیں اس سے سبھی. قال فعلت انا من الضالین یہ کیا کہتے ہیں کہ تم میں نے کہا میں نے کیا تھا وہ فعلتو جب فعلتا نا تو نے کیا فعلتو میں نے کیا فعلتم تم سب نے کیا فعلنا ہم سے نے کیا فعلنا ان عورتوں نے کیا فعلت اس عورت نے کیا فعلات ان دونوں آدمیوں نے کیا دونوں لوگوں نے. ایسے چلتا تو فعلتو کہا وہ کیا تھا میں نے وہ ہاں مطلب وہ کام اذن جبکہ وہ آنا میں نے ضالین ضالین میں سے مطلب ضالین کے دو مطلب ہے. ضالین ایک تو ہوتا ہے بھٹک جائے جو انسان کو راستہ مل جائے پھر بھٹک جائے. ایک ہوتا ہے وہ جگہ کا ضالن فہدا اور ہم نے پایا تو اس کو حق کی تلاش میں بھٹکنے والا. تو ضالن کا مطلب حق کی تلاش میں بھٹکنے والا بھی ہوتا ہے اور راستہ مل جائے پھر بھٹک جانے والا بھی ہوتا ہے. تو خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو راستہ دکھائی دے. تو حق کی تلاش میں بھٹکنے والے تھے تو وہ اپنی بات کو یہ بھی بتا دیے کہ میں جب حق کی تلاش میں بھٹکنے والا تھا اس وقت میری کیفیت الگ تھی. میں نے اگر کر بھی دیے وہ اس لیے کہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبوت اور رسالت عطا ہو جائے اس کے بعد اور ہی معاملہ الگ ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں اور ہو جاتی ہیں جو کہ اس کے پہلے نہیں ہوتی ہیں. نبی ہوتا تو پیدائشی نبی اور معصوم الخطا ہوتا ہے نا. رسول تو پھر کسی کام پہ کہیں بھیجے بھی گئے اس کام کا اور جیسے کہنا چاہیے معاملہ وہ کام بڑا بلند ہوتا ہے. لیکن یہ نبوت مل جانے کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد چیزیں اور کچھ نظر آتی ہیں اور طریقہ کار الگ ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی 40 سال شروعات تھی وہ الگ طریقے سے گزری. تاجر تھے آپ صادق تھے امین طریقے والا اس طریقے سے کوئی بعض و نصیحت لوگوں کو مستقل بیٹھ کے دین سکھلا رہے ہیں لوگوں کو. بس ایک اچھا کردار تھا خوش اخلاق ہیں لوگوں کے لیے خیر خواہ ہیں. یہ تھا آپ کا کردار. نبوت نہ ملنے کے بعد ایک الگ ہی معاملہ ہو گیا. اسی لیے جب سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یاد دلائے کہ وہ جگہ کا ضالن فہدا ہم نے تو جب طلاق سے حق میں بھٹکتا بعد ہم نے تجھے راستہ دکھایا تو یہ راستہ ملا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں بھائی میں نے اس وقت میں اس لیے ایسا ایک دم مطلب اور روکتے وہ سمجھتے کہ بھائی میری طاقت بہت ہے میرا مکہ طاقت بہت تیز ہے میرے مکے سے مر نہیں جائے کوئی. مطلب بھلے ہی وہ حالانکہ اس ٹائم میں پھر بھی دوبارہ لگ رہا ہوں کہ وہ قبطی تھے بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کرنے والے لوگ تھے. تو ظالم کا مظلوم کی مدد کرنے میں قتل ہوا ہے. وہ ظالم کا قتل ہوا ہے مدد کرنے میں
مطلب مظلوم بنی اسرائیلی جو تھے ان جنرل مظلوم تھے، اور فرعون آل فرعون ان جنرل ظالم تھے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو سورہ قصص میں بھی ملتا ہے کہ کہتا ہے کہ نہیں تو ہی جو ہے بدتمیز، تو ہی جو ہے شر مکانہ، تو یہ سب حرکتیں کرتا رہتا، کل بھی لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا. حضرت موسیٰ صاحب جب وہ پہلے دن تو قتل ہو جاتے، دوسرے دن پھر دیکھتے پھر لڑ رہا رہتا وہ بنی اسرائیل. ارے تو روز لڑتا رہتا. تو بات ٹھیک ہے وہ، لیکن بہرحال اوورآل تو جو آل فرعون ظالم تھی اور یہ لوگ مظلوم تھے، اور بہت ستا رکھا تھا. انہوں نے کہا نا کہ بچوں کا اکیلے بیٹھ کے ذبح کرتا تھا ساروں کو فرعون، حکم دیتا تھا، اور نیچے آل فرعون یہ سب کرتے تھے ان کے حکم کی تعمیل. جو میں ایک دن اس نے کہہ رہا تھا کہ ہٹلر نے کیا خود کر لیا تھا ساری یہودیوں کنسنٹریشن کیمپ میں؟ یہ سب تھے اس کے کرنے والے، سارے کرتا تھرتا سارے جنرل رومیل سے لے کے سب چلے کون کون. مطلب جنرل رومیل خیر اس زمانے کے تھے کہ نہیں یہ تو مجھے یاد نہیں، لیکن سب کے کرنل جنرل فوجیں سب تھیں جنہوں نے مظالم کہے تھے لوگوں کے اوپر. تو ان میں سے اگر کسی کو مکہ مار دیا اور گیا تو گیا وہ، ٹھیک ہے، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام میں کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن یہ سارا مسئلہ ہے وہ. لیکن خیر بہرحال وہ تو کہتا ہے کہ صاحب تو نے کیا جو تو نے کرنا تھا، اور تو ناشکر میں تھا. میں کہہ رہا تھا کہ ویسے جو اللہ کا شکر نہیں کرتا اللہ کا بھی نہیں کرتا، اس میں شک نہیں، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں موقع ایسا نہیں تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تب بھی کہتے ہیں کہ میں ضالین میں سے تھا، تو بھی یہاں میں مطلب اس ٹائم میں بھی حق کی تلاش میں تھا، تلاش میں بھٹکنے والا تھا. لیکن اب وہ بتاتے ہیں کہ تم کیسے تھے تم لوگ. وہ فرار تو کہنے لگے، اور میں جو ہے فرار تو میں ان کو لمحہ خفتکم، تو میں فرار ہو گیا تم سے جبکہ میں تم سے اندیشہ رکھا. میں ضرور تم کیس میرا سن لیتے اور مجھے معاف کرتے، یا تم مجھے چھوڑ دیتے، یا میری بات کو جنوین سمجھتے کہ ہاں اس لیے مارا. ایسا نہیں ہے، ایسی وجہ میں نے فرار اختیار کر لی، میں فرار ہوگا تم سے جبکہ میں تم سے خوف کھایا، میں نے ڈرا بچا. تب جا کے تو مجھے نبوت ملی. مطلب تم تو یا تمہارے حالات ایسے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب محل میں رہتا اور محل کے طور طریقے اور ظلم سیکھ جاتا، تو ظلم دوسروں پہ کرتا رہتا. وہی والی بات، ظالموں کے ساتھ ہونا کتنا خطرناک ہے. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ قتل ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ صاحب کہتے ہیں انہو عدو مضل مبین، کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان کے من میں سے. رب اغفر لی، وہ کہتے ہیں رب میری مغفرت کر دے، تو فغفر اللہ، تو وہ کہتے تو اس کی مغفرت کر دی، اللہ پاک نے فوراً مغفرت کر دی. کہتے ہیں کہ جو تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، میں کبھی بھی فَلَنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، میں ظہیر نہیں بنوں گا مجرموں کا، مجرم لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا. تو وہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تب جا کے یہاں سے نکل پائے. کہاں سے؟ یہ دعا بھی کری ہے انہوں نے وہاں پر. اور جو ہے تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جب فررت منکم لما خفتکم، تو فرار ہو گیا میں تم سے جبکہ میں نے خوف کھایا تمہارا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، تو عطا کیا تم سے، پیچھا چھوٹا میرا تو ظالموں کے ساتھ دور ہٹا، تب مجھے عطا کیا. فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، تو مجھے عطا کیا میرے رب نے حکمت، مجھے بنا ڈالا رسولوں میں سے. ابن لگا تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. ابن لگے کہ یہ نعمت جو ہے تو احسان در رہا ہے اس کا مجھ پر، اور یہ کہ تو نے عبدت لفظ ہے نا، عبادہ ہے نا، عبد تم آتا ہے، تم نے عبادت کری. اب یہاں پہ عبدت غلام بنا ڈالا، عبدت قص ہے نا، جبریہ غلام بنا رکھا. اور تو بندہ کہ تو مجھ پہ احسان ڈلا رہا ہے تیری نعمت کا کہ تو نے جبریہ غلام بنا رکھا بنی اسرائیل کو. وہ نہیں معلوم ظلم کتنا کر رہا ہے، احسان والا احسان. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپن دنیا میں کسی کے ساتھ شرک، کسی کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتے ہیں تو اپن سے شکر کی توقع دل میں خیال، یا کئی بار سورہ اس کے اندر ہی آتا ہے کہ تم اپنے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان در کے اور ایذا پہنچا کے اپنے صدقات کو برباد مت کرو. تو ہوتا ہی ہو جاتا ہے ایسا کسی پہ احسان کی. حضرت علی کا قول بڑا مشہور ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے ان سے، ان کے شر سے بچا جن پہ میں نے احسان کیا. تو واقعتاً وہ شر کھڑا کرنے کی صورت بھی پیش آ جاتی کئی بار. تو آدمی پریشان ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، آج ہمارے ساتھ یہ نتیجہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ حصہ یہ کہ مطلب احسان فراموشی ہے، سب چیز انسان کے ذہن میں
آتی ہے، یہ بات صحیح ہے. تو وہ لیکن اپنی خود کی احسان فراموشی، اپنی ناشکری اس کو نظر نہیں آتی. جیسے کہا نا کافرین میں سے تھا ناشکر میں. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے تو خود ظلم کر کے رکھا، وہ تجھے پتہ نہیں. اتنا تو مجھ پہ احسان کر لیا، تو نے غلام محل میں مجھے پرورش دے دی. اور جو ہے اس میں تو الگ بحث ہے جس سے بات ہو رہی تھی، یہ وہی مطلب اس کا باپ فرعون تھا، یہ بیٹا فرعون ہے، وہ ہے جس سے بات ہوئی. لیکن خیر اپن تو اس کو کوئی ماننے کہ فرعون کا تذکرہ فرعون تو الگ اپنے پاس اسرائیلی سورسز ہے کہ وہ باپ تھا جس نے پالا تھا، پھر یہ بیٹا تھا. تو یہ اس میں یہ ابھی ہمارے پاس جو ہے کہ وہ خالی یہ ہے کہ تم نے جو بھی مجھ پر احسان کیا تو بن رہے گا، اس کا نتیجہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. بہت بڑا احسان مجھ پہ کر دیا، باقی لوگوں سے اس درجے میں بری طریقے سے بدلہ لیا جا رہا ہے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عبدت کہ تو غلام بنا کے بنی اسرائیل. تو اب وہ خیر بات ہے، یہ تو بھائی اس میں آئی نہیں. مطلب انداز یہ تھا فرعون کا کہ بس تم ہماری شکر گزاری میں سجدے میں گر جاؤ، بالکل وہ کچھ بھول جاؤ ساری باتیں، تمہارا کیا معاملہ، کیا اسٹیٹس، بس جو ہے میں ہوں. اور وانا ربکم الاعلی کہتا بھی تھا سورہ عالم ہے، سورہ اس میں فقال انا ربکم الاعلی فاخذ اللہ نکال الاخرۃ والأولی، سورہ نازعات میں آخری بار میں، تیسری بار میں. تو خیر بہرحال اب اس کے بعد کیا ہوتا؟ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہتا وہ رب العالمین کیا، جو میں کہہ رہا تھا کنویں کا مینڈک، کیا چیز ہے یہ رب العالمین، تو عالمین کا رب کہیں کہتا میں تو نہیں جانتا کوئی اور معبود میرا اللہ. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سورہ اس میں زمر میں بھی واقع ہے، اور جو ہے سورہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں مومن میں بہت لمبا واقعہ ہے، مومن میں بہت زبردست واقعہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کا، پھر مومن عالم فرعون کا بھی بہت بڑا واقعہ، 3 حکومت کی بات ہے. قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے کیا ہے یہ رب العالمین. اب موسیٰ علیہ السلام تو جو دعا مانگ کے بھی گئے تھے، اور میں نے کہا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہنے لگے رب آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان اگر تم یقین کرنے والا، ہر چیز کا رب ہوئی ہے تو ربی رب ہوئی ہے. ہوش نہیں ہے تیرے، ہوش فاختہ ہے کیا، ان کنتم موقنین اگر تم یقین. قال لمن حولہ ولا تستمعون، کہنے لگے وہ اب جب دم اس کو بتا سارے جہانوں کا رب اس کا جو ہے اگر تم یقین کر رہے ہو تو یہ ایسا ہے، یقین کرنے والے ہو. کہتے ہیں کہ تم نے سن نہیں رہے، الا تستمعون، کیا نہیں تم سنتے ہو، مطلب دھیان نہیں دیا کہ کہہ رہا. سما بھی تسمعون نہیں بولا تستمعون ہے نا. الا تستمعون، کیا تم لوگ سنتے ہو، غور سے سنتے ہوتے ہیں. قال ربکم رب آبائکم الاولین، کہنے لگے رب تم لوگوں کا بھی ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی پچھلے. موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے بہرحال وہ جو ہے کوئی نہ تو فرعون سے دبے نہ ڈرے، اور پہلے بھی نہیں ڈرے، وہ ایک مکے میں ختم ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام تھے اس لائق کہ وہ جو بات کریں وہ بغیر خوف کا ہے. وہ تو جو لکنت وغیرہ تھا وہ ایک ایشو ہو گیا تھا، لیکن باقی تو بات موسیٰ علیہ السلام نے ڈرنے نہ دبنے والے. کہنے لگے ربکم رب آبائکم الاولین، رب تم لوگوں کا بھی اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی پچھلے. تم جو ہے بہت دور سے اپنی روایتیں کھینچ کر چلاؤ نا یہ سب، تو من لگے گا سب کا رب وہی ہے. کیا رب آبائکم الاولین. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اب وہ دیکھو وہ سب بات یہ آگئی کہ بندے کہ تمہیں ہمارے باپ دادا کو پورے لوگوں کو سب کو ایک لائن میں لپیٹ رہا، اور بن لگے کہ آسمان و زمین جو کچھ زمین. اب اس کو احساس دے. قرآن میں آتا ہے سورہ نمل میں کہ یخدو بہا تھا ظلم ولو، انکار کیا انہوں نے اس کا اور جو ہے یقین کر رہے تھے، ہے نا دل ان کے استقنا تھا تو یقین کرتے تھے، لیکن وہ جو بہرا انکار کیا. تو یہ والا مسئلہ کہ فرعون کو احساس ہونے لگا تو کیا کہنے لگا. اب پھر وہ کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک یہ جو رسول ہیں تمہارے لوگوں سے بن لگے. تم سن رہے، دھیان دے رہے کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں رب تمہارا بھی، رب پچھلے والوں کا بھی. قال ان رسولکم الذی، رسولکم بے شک ان لگ گیا تو رسولکم نہیں آگے دھیان رکھنا، رسول ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک رسول تمہارا جو ہے جو بھیجا گیا ہے تم لوگوں کی طرف لازماً مجنون ہے. نعوذ باللہ.
مطلب اس کو ہوش نہیں ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے، یہ جو رسول ہے تمہارا جو تم لوگوں تک بھیجا گیا ہے. تو خیر وہ فرعون جو ہے وہ تو خیر اس کا دماغ وہ تھا ہی صحیح، اور وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کبھی اس سے اپنی جیسے کہنا چاہیے طاقت اختیار سے اور کہیں پہ دوسری طریقوں سے جو وہ دباتا تھا لوگوں کو. تو ہم یہاں پہ پہلے تو اس نے یہ بولا، اب بول رہے کہ جو ہے تمہارا رسول جس کو جو تمہاری طرف بھیجا گیا لازمت مجھے کہتے ہیں اطراف میں لوگوں پہ امپریشن جمایا، لوگوں کو متاثر کیا، آؤ جاگے گا کہ دماغ کا نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں تم میں تو عقل ہے، میرا تو دماغ خراب ہے. یہ تو کانٹا دے قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہ رب مشرق کا اور مغرب کا جو ہے ان دونوں کے بیچ میں اگر تم عقل رکھتے ہو تو میں تو دیکھو مجنون تم نے کہہ دیا، تم تو عقل رکھتے ہو. دیکھا کانٹا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو. تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کا جو واقعہ ہے قرآن میں اس میں کئی جگہ ہے، لیکن جو اسپیڈ سے میں بیان کیا گیا اس کو اس اسپیڈ سے بغیر توڑے مطلب جوڑ کے ساتھ نہ دیکھ کے مذہب نہیں بنتا. تو وہ بھی ایک خاص بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو کیا کہنا ہے اب وہ جو فرعون کو دم کیا پہلے بار تو کہنے لگے کہ آسمان اور زمین کا رجوع کے درمیان ہے، پھر کہنے لگے کہ تمہارے باپ داداؤں کا رب وہ بھی، پھر بولنے لگا کہ مشرق کا مغرب کا جو ان کے درمیان ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. ارے وہ کہ قال ان اتخذت الہا غیری، اب دھمکی آ گئی، یہ تو مذاق اڑا رہا تھا. لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو نے اخذ کیا معبود مجھ سے ہٹ کر، ہے نا، لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، میں لازم بنا ڈالوں گا تجھ کو مسجونین. سجن کہتے ہیں قید کو، مسجون کہتے ہیں قیدی کو، قیدیوں میں سے، جیل خانہ والوں میں سے. ہاں تم کو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، مطلب کہ تم اب جیل جاؤ گے تم اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور خدا کا نام لیا. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے بہرحال وہی والی بات ہے کہ جتنی عقل اس کی تھی تو اس کو دبانے کے لیے اللہ نے انتظام رکھا تھا. ڈرے گا کہتے قال جئتک بشیء مبین، کہنے لگا کہ اگرچہ جا کا مطلب وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے، جیتا تو آیا، جیتو میں آیا، جیتو کا مطلب وہی میں لے کر آؤں، بے لگ رہا ہے سن کے. قال ولو جئتک بشیء مبین، کہنے لگا کیا اور اگر میں پیش کروں کوئی چیز مبین کھلی ہوئی. اعوذ باللہ کہنے لگے اولو جئتک، اعوذ باللہ من الشیطان، اولو جئتک تو میں لے کر آؤں تیرے پاس بشیء، کوئی بے لگ رہا ہے بشیء کوئی چیز مبین کھلی ہوئی. تو لگا تب بھی یہ کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اور مطلب پہلے تو ویسے ہی مطلب دبے بغیر رکے بول رہے تھے. اب جب اس نے دھمکی دی موسیٰ علیہ السلام نے رکے اب ہم دکھا دیتے اس کو ابھی صحیح ہو جاؤ گے. ابھی تو بہت ساری اس کے بارے میں الگ الگ بات تھی. فرعون ڈر گیا تھا، بے انتہا خوفزدہ ہو جاتا. وہ جیسے ہی وہ اجزا بنتا تھا نا وہ لاٹھی تو ڈر لگتا تھا، اور ٹرانسفارمیشن جو ہوتا ہے نا سامنے تو ویسے خطرناک ہوتا. یہ جب ابھی بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹین ایج میں آتے ہیں بیچ میں ایڈولسنٹ، تو اس ٹائم جو ہے ان کی جو ٹرانسفارمیشن ہوتے ہیں باڈی کے اندر تو بڑا عجیب غریب ان کی شکل صورت دیتی ہے. وہ خود بھی اپنے بارے میں بڑے وہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، پمپلس دیکھتے ہیں، کبھی یہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ یہی کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس ٹائم ان کو وہی ٹرانسفارمیشن کی سے ویسی. اور اگر اتنا بڑا اسدہ بن رہا ہو، آپ نے لاٹھی دی ہو وہ یوں کر کے سانپ بن جائے تو ویسی خوفزدہ کیا ہو گیا ہوگا. پھر تو انہوں نے بولا رک جا شے دکھاتے ہیں تجھے کھلی. تو کیا ہوگا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو اس نے ڈالا عصا، اس کا ڈالا تو عصا تھا لیکن ہو گیا وہ ہے نا. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، تو ڈالا اس نے عصا اس کا، فَإِذَا هِيَ، تو تب وہ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اژدھا ہو گیا، سانپ ہو گیا کھلا ہوا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس نے کھینچ کے نکالا ہاتھ اس کا تو تب وہ سفید روشن ہو گیا دیکھنے والوں کو. بیضا کہتے ہیں سفید، انڈے کے لیے لفظ آتا ہے. تو للناظرین کا مطلب کیا، دیکھنے والوں کے لیے ہوا تو اس میں کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی سفید داغ وغیرہ کی. دوسرا مطلب ہے کہ اگر کسی کی آنکھ کھلتی ہے دیکھنے والوں کے لیے اللہ نے دو نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایک دم دکھلا دی. تو بیضاء للناظرین. اب صاحب جو ہے یہاں پر پھر وہی اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ تو اس نے اس سوسائٹی کی بگاڑ کا ایک بہت امپورٹنٹ وہ ہے پوائنٹ
یہ سورہ اس کی آیت میں، ٹھیک ہے، میں ایسی کیسی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے اب آپ غور سے. میں جب پہلی بار پڑھا تھا تو میں الجھ گیا تھا ایک دم کہ یہ آیتیں وہاں پر تھیں، تو یہ آیتیں وہاں پر، یہ اس میں اس طریقے کی آیتیں. میں نے فون بھی لگایا تھا کسی سے، پھر مجھے خیال جب میں نے پڑھتے میں یہاں تک آیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ پڑھنے میں، یہ تو وہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے آدمی پڑھنے میں، وہ پہنچ ہی جاتا ہے اوبیسلی جو قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو صحیح کیا کہتے ہیں اس کو، متشابہ کہتے ہیں. تو متشابہ آیت ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہی. تو میں وہاں سے آیت آپ کو پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف سے، وہاں سے پہلے دیکھیے پھر یہاں سے دیکھیے، پھر آپ کو کمپیریزن سمجھ میں آئے گا، پھر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی سمجھ میں آئے گی بات، اور جو پھر آپ کو حالات دیکھنے کو ملیں گے جو ہو رہے ہیں، اور ایسے کے ایسے ہی حرکتیں ہم لوگ بھی کرتے کراتے آ رہے ہیں. دیکھیے یہ فرعون ہے، بے کو بے انتہا تعلیم ہے، لیکن ابھی یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس کے مکالمے میں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اب اس نے جو ہے جب ساری بات نے وہ اجزا بھی دیکھ لیا کیا، تو اب اس کی کیا کیفیت ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یار وہ سفید روشن دیکھنے والوں کو دیکھ لی. اب یہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہاں پر سے یہ جو بات ہے یہ فرعون نے اپنے ساتھیوں کے لیے کہی ہے، اور یہاں پر جو ہے سورہ اعراف کے اندر وہ ساتھیوں نے باقی لوگوں سے کہی ہے، ٹھیک ہے. تو بات میں ذرا سے ہو بہو الفاظ بھی تھوڑے بہت جیسے کہنا چاہیے، کہیں پہ سخارات ہوئے، سخار لفظ ہے، تو بس اس سے زیادہ کوئی فرق آپ کو 3-4 آیتیں میں. وقال الملأ من قوم فرعون، یہ تو یہاں پر آئے گا یہ سو یہ جو ہے اس کا کون سا رکوع ہے، یہ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، بے شک یہ جادوگر ماہر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہارے گھروں سے، تو تم کیا حکم دیتے ہو. قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، کہا انہوں نے چھوڑ دے اس کو اور بھیج دے، کیا کہتے ہیں، چھوڑ دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج جو ہے شہروں میں حشر کرنے والوں کو جمع. یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آئیں گے تیرے پاس ساتھ لے کر جادوگروں کو ماہر. اب یہ ہو گیا، وہ یہاں پہ بکل ساحر علیم ہے، اور وہاں پہ سحار علیم ہے، تو الفاظ میں فرق ہے تھوڑا سا. لیکن مدعا ہے کہ وہ تو الفاظ تو خیر یہ زبان میں بولے ہی نہیں ہوں گے، وہ تو اپنی زبان جو تھی ان کی جو بولتے ہوں گے وہ زبان میں بات کی ہوئی، تو عربی میں نقل کیے. لیکن ہو بہو یہ چیز جو ہے مکالمہ، تو یہ ہوتی سوسائٹی کی چمچہ گیری چاپلوسی. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہا سرداروں نے، ہے نا، یہ سرداروں نے کہا نہیں ہے، یہ پہلے کہا ہے فرعون نے. قال للملأ حولہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ہے، قال الملأ ہے نا، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون قوم، تو پہلے فرعون نے کیا قالا ہے، تو ایک نے کہا ہے، کس کے لیے کہا ہے، للملأ، سرداروں کے لیے کہا، حولہ جس کے آس پاس تھے. اب یہ سرداروں نے پھر باقیوں سے کہا، قال الملأ من قوم فرعون قوم سے، کہ بے شک یہ اور وہی کی وہی بات ریپیٹ کری. یہ ریپیٹیشن پورا ٹھیک ہے نا، سب بات سمجھ میں آ گئی کیا کہہ رہا ہوں. یہاں پہ فرعون نے کہا اور پوری بات کو کہی، وہی کی وہی بات وہاں پر جادوگروں نے کہی ہے اور قوم کو ریپیٹ کری، اور قوم نے جو بات کری ہے وہ فرعون کو لے کر کہی ہے انہوں نے کہ فرعون کے لیے. لیکن مطلب وہ ایک سے دوسری سے تیسری بات بدرجہ ایک کے بعد ایک چلتے چلاتے آ رہے ہیں، غلط روایتوں کو کھینچ رہے ہیں آپس میں، کنٹینیو کر. ہمارے یہاں بھی جتنے بھی ظالم رہے انہوں نے اکیلے ظلم نہیں کیا، میں پھر دوبارہ دہرا رہا تھا، ہٹلر کا بھی یہ حال تھا. اسی طریقے سے اس دور میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے کوئی نریٹو ڈیولپ کرتا ہے، دوسرا اس نریٹو کو لے اڑتا ہے. اب سب وہی باتیں کو کوئی گائیں گے، وہ اس نے بولا ہے، کیا بولا ہے دیکھیے، کہنے لگا کہ یہ لازماً جادوگر ہے، لوگوں کو انہوں نے بولا یہ لازماً جادوگر ہے، ٹھیک ہے. ساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ،
یہ چاہتا ہے کہ نکالے تمہیں تمہارے گھروں سے، تمہارے اس کے جادو سے. اب وہ لوگ بھی تو کہہ رہے ہیں دیکھو یہ چاہتا ہے، ایسا چاہتا ہے جنتا سے، ہے نا. فماذا تأمرون. تو اب یہ بات وہاں پر جو ہے ادھر نہیں ہے، کیا تم مشورہ دیتے ہو. تو یہاں پہ نہیں بلکہ وہاں پہ بھی ہے فماذا تأمرون، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو. تو بس وہ انہوں نے جا کے نیچے والوں کو آگے آگے بڑھا دی بات. تو یہ پورا ارینجمنٹ اسی چلتا رہتا ہے. اصل میں کیا ہے، انسان اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ انسانوں پہ رول کریں، اور بلکہ کوئی بھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ یہ اشرف المخلوق انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. تو جو بھی جب نائب آپ اللہ کے، تو اللہ ہی کی بات سے آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو وہ سن لے گا، ورنہ آپ اس کو اپنی باتوں کو جمائیں گے، دھوس جمائیں گے، تو انسان فطری طور پر تو کسی کی نہیں سن سکتا، اللہ کی سن سکتا ہو، اور اللہ والوں کی بھی سن لے گا اللہ کی بات کی چلتے. ورنہ وہ فطری طور پر وہ صرف اللہ کی سنے گا، وہ اللہ کا خلیفہ، مطلب فطرت اس کی یہی ہے، بتا دوں گا. تو اب وہ جو چکر، لیکن جب یہ فطرت کو اپن مسخ کر دیں اور بگاڑ دیں، اور وہ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک کی نقل دوسری کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے بولا، فرعون نے ان سے کہا، انہوں نے پوری وہی بات اس کے سامنے رکھ دی کہ تم کیا مشورہ دیتے ہو. ارے بن رہے کہ اب یہ جو ہے انہوں نے مشورہ دیا فرعون کو سیدھ، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. اس لیے وہاں پہ پھر وہ بات یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں سے یہاں جاتی، کیونکہ یہاں پہ اگر یہ ہو جاتا ہے کہ تم ایسا کرو پلورل میں، تو پھر وہ پریشانی اپنے مطلب جسے کہنا چاہیے. حالانکہ یہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہی لوگ ایسے متشابہ میں زیادہ لمبے چلے جاتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر پتہ لگ جاتا ہے اپنے یہاں سے وہاں پہنچ گئے، اور ان کو ہی پتہ لگ جاتا ہے جو نہیں جانتے عربی، تو بھی ان کو اچھے سے یاد آتے ہیں مقامات قرآن کے اندر. خیر، لیکن میں نے تو اس لیے بتائی آپ کو کہ یہ پوری نقل پٹی کر رہے ہیں نا. کیا کہہ رہا ہے پھر سے سنیے. قال الملأ حوله ان هذا لساحر علیم، کہنے لگے کہ سرداروں کے لیے کہا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جادوگر دیکھو، اور بول رہے کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اس کے جادو. اچھا وہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل بہت مزے سے عیش سے رہ رہی. یہ بات میں نے وہاں پہ بھی نقل کرائی تھی. جب کوئی قوم جو ہے کہیں پر اپنا حقوق مانتی ہے، کہیں کوئی آپ کے ساتھ کوئی جو ہے مشکل آپ کو اس کے ساتھ مطلب کوئی پیش آ جاتی ہے، تو آپ اس کے اوپر اس کو اپنا دشمن اور اس کو ہر چیز کا موجب اسکیپ گوڈ سب سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ کو ایسا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ جو ہے کسی اور کے ساتھ باہر کے ساتھ ہو کے ہمارے لیے انٹرنل جیسے کہنا چاہیے مشکل بنے گی، تو پھر آپ کو وہ جو ہے اپنے والے لگنے لگ جاتے ہیں. یہ بھی اندر مطلب بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے وہ کہ میں ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے. وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ جو تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کر دے. ورنہ وہ لوگ اگر بنی اسرائیل کے اوپر اس بات کے اوپر توجہ دیں، اس پہ بنی اسرائیل کے، حالانکہ وہ بات تو اس نے پوروں کی لکھی کہ تم سب کو یہ جو اپنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتا جادو کے زور سے، جبکہ وہ کہہ رہے تھے ارسل معنا بنی اسرائیل. لیکن یہاں پہ وہ دھوس جما رہا ہے فرعون دوسروں کو، پھر تو ایک نیریٹو ڈیولپ کر کے دے رہا ہے کہ یہ تمہیں اس طریقے سے چاہ رہا ہے. اور پریشانی کیا ہے کہ بجائے اس کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے، چیک کرنے، یا اس کو چپ چاپ بیٹھ کے اس پہ انالیسس کرنے کی جگہ اور آگے بڑھا دو چپ چاپ. تو انہوں نے بھی کیا کر دیا، تو یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فماذا تأمرون. تو کیا ہے جو تم مشورہ دیتے ہو. نے وہ سرداروں کو بولا، اور سرداروں نے نیچے بولو کیا ہے جو تم مشورہ دیتے ہو. یہ تو تمہیں نکالنا چاہ رہا زمین سے، اب نکالنا بنی اسرائیل چاہ رہا ہے. لیکن میں دوسری طرف یہ بول رہا تھا کہ یہاں پر وہ اگر بنی اسرائیلیوں کی بات کو بھی دھیان دیتا ہوں، بنی اسرائیلیوں سے یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تمہاری زمین سے ابھی تک تو زمین جو تھی بیچاروں کی جو ہے ان کی بچوں کے رہنے لائق بھی نہیں تھی کہ بچے وہاں پہ زندہ باقی رہ جائیں. لیکن اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر رہا ہے. تو وہی والی چیز ہے کہ ایکویشن بدلتی رہتی، لوگوں کی اہمیت بدلتی رہتی. ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جب ہم لوگ یہاں پہ، تو وہی والی چیز ہے کہ ہم کیوں ہیں، کہاں سے آئے، کیسے آ گئے، جلدی بتاؤ نہیں تو بڑھو نکلو. اور جب یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس کے اوپر کیا نام تھا اس کا، غلام رسول گلوان، یہ ایک مسلمان آدمی تھا جس نے اس کو کھوجا تھا. تو کوئی اس سے ہی نہیں کہتا کہ اس کے پاس جو ہے کون سے کاغذات تھے کہ یہ جو ہے یہاں کا تھا کہ نہیں تھا، جبکہ اس نے اس جگہ کو کھوجا تھا. اور یہ واقعتاً یہ ہندوستانی کہاں سے ہو گئے. اب تو یہ اس بات کے ثبوت کے طور پیش کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مسلمان تھا اور اس نے کھوجا تھا، اس کے نام سے یہ جگہ ہے. چنانچہ یہ زمین جو ہے
ہندوستانیوں کی. مسلمان تو یہاں کے ہیں ہی ہیں. یہ تو ابھی تک اس کا آپ ثبوت مانگ رہے تھے، آپ اس کو ایگزامٹیکلی مان کے چل رہے ہیں کیونکہ مسلمان تو یہاں کے ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور چنانچہ یہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ جو ہے جگہ کا جس کے اوپر اس کا نام ہے غلبان ویلی، یہ اسی کے نام پر ہی ہے، اس لیے کہ مسلمان تو یہاں کے ہوتے ہیں. اب ان کے لیے تو جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہ جیسے کہتے ہیں پریزیومڈلی مسلمان اپنے ہو جاتے ہیں، جب ضرورت پیش آتی ہے وہ جو ہیں اسکیپ گوڈ ہو جاتے ہیں، ہر مصیبت پریشانی کی وجہ بن جاتے ہیں. بنی اسرائیلیوں کو یوں کہتا تھا، وہ سورہ قارف میں آئے تھے کہ جو ہے ان کی وجہ سے نحوست ہے. جو والی بات یہ چیز ہے. اور یہاں پہ ابھی بات کیا ہو رہی کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم، جبکہ وہ بنی اسرائیل کا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھیں تو مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال چاہتے ہیں. ابھی جیسے بہت ان کی زمین اور ان کی زمین کی بہت ان کو جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے فیسلٹیز مل رہی تھی. بڑی پولیٹکس آپ کو دیکھنے کو ملے گی فرعون کے واقعے میں، بہت زبردست، اور ظالموں کی پولیٹکس دیکھنے کو ملے گی، ایکسپلائٹیٹو پولیٹکس دیکھنے کو ملے گی. آپ کو سمجھنے کے لیے قرآن نے قیامت تک کے لیے آپ کو دستاویز دیا. پولیٹیکل سائنس کا بھی زبردست سبق دیا ہے. کہنا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے اس کے جادو کے ذریعے. فماذا تعملون، تو کیا مشورہ دیتا؟ اچھا یہ وہی والی بات، نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے. نہیں تو اٹھاتا ابھی تک کیا بچے قتل کرتا تو کسی مشورہ دے کے کرتا تھا، اٹھاتا قتل کر دیتا تھا. اب لیکن مشورہ کیا مطلب کہ وہی انوالو کرنا ہے، نیریٹو ڈیولپ کر رہا ہے کہ وہ تو یہ سب ایسا کر رہا ہے جادوگر ہے، تاکہ وہ سب لوگ جب اس چیز کے خلاف ریئیکشن دیں تو وہ سب بھی ان کو بھی کوئی افسوس نہ ہو، غم نہ ہو. اور سارے لوگ تو یہ ہمیشہ ہوا ہے ان لوگوں کے خلاف اوپر باقاعدہ نیریٹو ڈیولپ ہوئے ہیں. ہٹلر نے ان کے یہودیوں کے خلاف نیریٹیوز ڈیولپ کیے تھے، ہمارے خلاف بھی جو ہے نیریٹیوز ڈیولپ کیے تھے. نیریٹیو بنایا جاتا ہے، پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے، ایک احساس سامنے والے کے سامنے اس طریقے بنایا جاتا ہے اس لگتا ہاں صحیح تو کیا ہے، سب ایسے ہی تو ہوتے ہیں، مسلمان سب جگہ ایسے ہی تو ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے مسلمانوں سے نفرت دلا دینا یا کچھ بھی. ہم یہاں پہ کیا ہے کہ یہ تو جو ہے موسیٰ اور ہارون جو ہے یہ جو ہے تمہیں اپنے جادو کے ذریعے جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں، تمہیں زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب انہوں نے نیچے والوں نے مشورہ دیا، وہ مشورہ انہوں نے اپنے سے اوپر والوں کو اور فرعون کو سب کو ہی دیا. کہنا قالوا ارجع، ابھی بنی اسرائیل نہیں دے رہے ہیں، یہ قبطی دے رہے ہیں، نوٹ کیجیے ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ہے بات اس طریقے سے اس نے کری ہے، قبطیوں سے بھی کری ہے. اور وہ بنی اسرائیلیوں کو کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ ان کو چھوڑ دیں، ان کو تو کہا ہی نہیں تھا انہوں نے کچھ کہ تم یہ رہو مت رہو کیا کرو. رسولوں کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایک دم امیجیٹ وہ رہتے ہیں تقاضے. ایک جنرل ہر رسول نے دعوت دی لا الہ الا اللہ کی، لیکن ایک امیجیٹ وہ رہتا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو. جیسے کوئی شعیب صاحب کہتے ہیں آپ بے ایمانی مت کرو، کیونکہ وہ قوم جو تھی بے ایمانی کا تول میں کمی کرتی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بے حیائی مت کرو، تو میری بیٹیاں ان سے شادی کر لو لیکن یہ گندگی مت کرو. تو امیجیٹلی ایک رسول جو ہوتا تھا وہ امیجیٹ پرابلم کو لے کر آتا تھا سالو کرنے کا سولوشن. اور ایک جنرل وہ ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو. وہ اسی کے تحت یہ کہتا ہے کہ تم یہ مت کرو نفس پرستی، مت کرو جو ہے چوری چکاری، مت کرو بے غیرتی بے حیائی. تو یہ رسول تو اس میں جو موسیٰ علیہ السلام جو آئے ہیں وہ فرعون کے بنی اسرائیل پہ ظلم کو چیلنج کرتے ہوئے آئے. یہ تو آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک لا الہ الا اللہ. وہاں کہا بھی یہ سورہ طٰہٰ میں کہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، کیا کہتے ہیں جس نے کہ وہ جو ہے اپنے جو ہے اس کو قبول کر لیا، جو السلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی اتباع کری. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کے اوپر وہ مت کرو، سرکشی مت کرو، اور جو ہدایت کی اتباع کر لے گا اس پہ سلامتی. تو اصل وہ تو ہدایت کی دعا تھی کہ لا الہ الا اللہ کو مان لو، لیکن امیجیٹلی یہ کہ یہ ظلم کی روش کو بدلو، یہ تو تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا. تو ہر ایک قوم کا خاص خصوصی مخصوص بگاڑ ہوتا تھا، تو یہ اس کے لیے رسول اس کو چیلنج کرتا تھا. آل فرعون کو یہ تھا کہ جو یہ بگاڑ تھا ان کا.
کہ جو بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کرتے تھے، تو وہ اصل میں وہی تقاضا انہوں کے سامنے پیش کیا. تو خیر بہرحال لیکن وہ نیریٹو ڈیولپ کچھ اور ہی ہو رہا ہے کہ تمہیں جادو سے تمہارے اپنے، اور نیریٹو ہمیشہ ڈیولپ اپنی عقل و فہم سے ہی ہوتے ہیں جو ان کے اندر بیچ میں رائج رہتے ہیں. ویسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خیر بہرحال یہ اپنی ابھی ہوتا رہتا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو انہوں نے بولا تھا کہ چھوڑ دو، لیکن وہ اپنے اوپر بھی لے لیا انہوں نے، شور مچا دیا کہ صاحب یہ تو تم لوگوں کو نکالنا چاہ رہے. اور کیا مشورہ دیتے ہو نیچے والوں نے، میں نے بتایا نا سورہ اعراف سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی اس کو جو ہے یہ کہتے ہیں سر میں سر ملا کے، ہاں یہ بھی سر میں سر ملا کے بولا تھا. اوپر سے نیچے سے ہر آدمی بولتا تو کریے کی پرتکریا ہو رہی، اس لیے ظلم ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے. ان کو سب کو جو بول کے رکھا تھا یہ نیوز ایسی ہوتے ہیں ایسی ہوتے ہیں ایسی ہوتے ہیں، سارا آدمی کھا رہا ہے اس کھانے کو. اور کوئی نہیں چیک کر رہا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسا کہہ رہے ہیں، کیسے ہم لوگوں کو جو ہے اسٹگمیٹائز کر رہے ہیں. ہاں یہ اسٹگمیٹائز کرا بالکل ایک کمیونٹی کے پیچھے لگ گیا، بالکل انہوں نے بہانہ بنا لیا. اللہ نے بھی لپک کے جو ہے جیسے کہنا چاہیے اچھی جو تیار کری ہے، دماغ صحیح کر دیا. اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں رہے لوگ. خیر چلیے اب تو دیکھیں کہ نا ارجے وہ خاؤ وبعث المدائن خاشعین، کہ نہ چھوڑے رکھے اس کو اور اس کے بھائی کو. اب وہ مطلب وہ بھی انہوں نے بولا کہ اگر یہ جو ہے اس میں پولیٹکس تھی کہ اگر جو اپن اس کو ایک دم سے یہ کرتے ہیں قتل کرتے ہیں، ایک جگہ تو بالکل یوں آتا ہے کہ قتل کر دو، تو وہیں کا کوئی جو ہے فرعون کے آل کا ایک مومن اس نے بہت لمبی بحث کری. اور اچھے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، اس بات سمجھ میں آتی کوئی بھی جگہ مطلب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی. تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم قتل کر دو کسی شخص کو، کہتا ہے رب میرا، اللہ میرا رب. تو مطلب وہاں پہ وہ جو ہے کاؤنٹر آرگیومنٹ آ دیا، وہ طاقتور ہو جاتا ہے آدمی، بچانے والا بہت طاقتور ہوتا ہے، مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہوتا. بچانے آگے کہنے لگا تو فرعون جیسوں کو مطلب آرگیومنٹ دینا پڑ گیا. یہ بھی بات ہے کہ سورہ مومن میں جو ہے مومن جو ہے بندہ، وہ مومن بہت بحث کری اس نے فرعون سے، اور سب والے فرعون کو اس نے بہت کچھ بولا. تو یہ والی بات بھی ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ لوگ بن لگے چھوڑ بھی ابھی اس کو مطلب یہ ایک دم وہ بن جائے گا کہ یار یہ تو جو ہے واقعتاً تو بڑا ہوا تھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ کر دیا. تو اپنی مطلب ایک پولیٹیکل کانشیسنیس بھی ظاہر کری کہ اس کو چھوڑ ابھی مت قتل کر، کچھ مت کر. ارجے واخاؤ، اور لگے جادو کر ابھی دکھا دیں گے. وبعث فی المدائن، ابعاث ہے نا، بعث ہے نا اٹھانا بھیجنا. شہروں میں، مدینے کی جمع مدائن ہے نا، شہروں میں کس کو؟ حاشرین. کبیرتن جیسے کوئی چیز مؤنث ہوتی ہے نا اس کی جمع کبیرہ گناہ جیسے ہوتا ہے اس کی پلورل کیا ہوتی؟ کبائر. تو مدینہ شہر ہے تو مدائن، ٹھیک ہے ایسے ہوتا ہے. تو کیا کہنے لگے اس کو اس کے بھائی کو وبعث المدائن حاشرین، وہ بھیج دے شہروں میں حشر کرنے والوں کو، جمع کرنے والوں کو. یاتوک بکل سحار علیم، وہ لے کر آئیں گے تیرے پاس ہر ایک سارے کے سارے سحار جادوگروں کو ماہر. یہاں پہ وہ جو ہے انہوں نے پلورل میں ہی کہا، وہاں پہ کل ساحر علیم ہے وہاں پہ سورہ آپ کے اس میں اعراف میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ الفاظ جو ہیں وہی نہیں ہے، الفاظ میں ہی فرق ہے. لیکن یہ ہے کہ بات جو ہے وہ مطلب نریٹو کو تو کافی مارا ہے انہوں نے. فرعون نے کہا تو اس کے بعد سرداروں نے کہا، سرداروں نے اس کے بعد جو نیچے والے فرعون نے وغیرہ نے جواب دیا ہے، اور اسی کو پھر جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا ہے. مطلب یہ والا انداز ہے. جواب تو خیر دونوں نے اکٹھا مطلب پھر جیسے کہنا چاہیے نیچے والے تک پہنچی بات، انہوں نے فرعون کو ہی جواب دیا، لیکن انہوں نے مطلب پوری کاپی کری اس کو نیریٹو کو. فرعون کا نیریٹو ہے اصل فرعون کی جو ہے وہ. اور ہاں میں بتا رہا تھا ذہن سے اتر گئی تھی بھی کہ جو ہے جو حکومتیں چلتی ہیں نا جو بھی، تو انسان کو وہ بات بیچ میں سے چھوٹ گئی تھی کہ اشرف المخلوق ہے، وہ اللہ کی مانتا، وہ کسی کی مان تھوڑی سکتا، لیکن اس کے آس پاس جھانکی بنائی جاتی، ڈیولپ کی جاتی بات. تو وہ جو ہے وہ اس لیے بات نمایا جاتا، ورنہ کوئی انسان کسی انسان کو اس کی حکومت چلے دے گا. تو لوگوں پہ جو حکومتیں چلتی ہیں نا وہ کیسے چلتی ہیں؟ اسٹرکچر چلتی ہیں. کیسے؟ فرعون ہے، فرعون کے نیچے سورہ سورہ اس میں قصص کیا ان فرعون علا فی الارض یستضعف طائفہ،
ایک جماعت کو دباتا تھا، اس طریقے سے وہ سورہ قصص میں آئے تھے وہ. تو غرض یہ کہ اسٹریٹیفائی کر کے چلاتے ہیں. ہمارے نیچے یہ ہیں، پھر ان کے نیچے وہ ہیں، تو جو سب سے نیچے ہیں وہ بیچارے اسی میں خوش رہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ہے ہمارے ساتھ تو یہ ہیں، بس اتنے لوگ ہیں. اور یہ بیچ والے ہیں وہ اس میں خوش رہتے ہیں اپنے. اور سب سے اوپر والا ہے اس میں سب کو مینج کرتا رہتا، وہ اپنے نیچے کو مینج کرتا رہتا، نیچے والے اپنے نیچے والوں کو پیس کے جو ہے خوش ہوتے رہتے ہیں. تو اس رہتا رہتا ہے. سب سے برا حال ہوتا ہے جو سب سے گیا گزرا. تو اس کے لیے ایک اچھی ترکیب کیا رہتی ہے؟ اس کی ایک ترکیب ہے کہ فارن لوگوں کو پکڑ لو اور ان کے خلاف اچھے سے نریٹیو ڈیولپ کر لو، جیسے اپنی حالت ہو رہی ہے ابھی یہاں پہ مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو اس کے لیے کر دیا تھا. اب پوری سوسائٹی میں جو بھی بگاڑ ہے اس کا ٹھیک رہا ان کے سر پھوڑ دو، تو اب کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں بولے گا. اور ہر ایک کے لیے کوئی پیر کے نیچے کو چلنے والے لوگ موجود ہوں گے، اپنا غصہ ان بھی نکال لے گا. یہ انداز دیتا ہے. تو آدمی کو آرام سے ساروں کو چلا دیتا ہے، ورنہ اکیلے کو اتنے سارے لوگ پکڑ لیں تو جو ہے اس کی حکومت چل پائے. تو اسٹریٹیفائی کر کے توڑ کے ہی صاحب حکومت کرتے ہیں. کون؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہے وہ یہ دیکھیے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، اور اس کے اہل کو وہ گروہ بنا دیتا. یستضعف طائفۃ منہم، ان کے ایک جماعت کو دبا کمزور کرتا تھا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور زندہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور زندہ رکھ دیتا تھا ان کی عورتوں کو. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا مفسدین میں سے. تو خیر یہ اس طریقے سے توڑ کے سوسائٹی کو ایک مطلب پیرامڈ اسٹرکچر جو ہوتا ہے اس کا ریورس پیرامڈ کر دو کہ ایک جو ہے سب سے اوپر بیٹھا ہو، اس کے نیچے 10 بیٹھے ہوں، 10 کے نیچے 100 بیٹھے ہوں، 100 کے نیچے 1000. بیچارے نیچے والوں کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے نیچے. اور ان کے لیے ان سب کو جو ہے ان کو نزلہ اپنا گرانا ہو، وہ نکالنا ہو، تو بنی اسرائیل موجود ہے، وہی ہیں صلاحیت. تو ان کے اوپر سب کے سب ان کے اپنے ظلم سے تم کا نتیجہ بھگتے. تو یہ تھا سارا اسٹرکچر. ٹھیک ہے، پھر کہنے لگے جادوگر لے کر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی پوری. یہاں تو کا بکل سحار علیم، یہاں پہ سحار یہ دوسرا طریقہ کا ہے نا، ساحر کی جانا جیسے سحار جادو کرنے والے ماہر. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جمع کر دی گئی جادوگر میقات کے لیے دن کی طے شدہ. دیکھیے اللہ رب العزت جب اپنی اعزاز ہے نا طاقت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو وقتاً ایسے مواقع آتے ہیں کہ تو ساری کی ساری طاقت قوت کفر کی باطل کی جمع کر دی جائے. یہ ہوتا ہے باقاعدہ. سورہ انفال میں اللہ پاک کہتے ہیں تم گھر سے پلان کر کے آتے تو بھی تم ایسے بھیڑتے نہیں. لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ چاہتا ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل جو ہے ظاہر کرے. لیحق الحق جو تاکہ جو وہ زندہ رکھے اس کو زندہ رکھے. ام بینہ، ہاں یہ بھی یہاں پہ بینہ پہ وہ واضح نشانی پر دلیل پر دکھے کہ یہ حق تھا. اس کو یہاں پہ دیکھو یہ طاقتور ہے، یہ کمزور ہے، یہ اللہ ہے، یہ رب ہے. اس نے بالکل بینہ پہ جو ہے وہ جو ہے زندہ اس کو رکھے اور اس کو ہلاک کر. لیہلک من ہلک ام بینۃ ویحیی من حی ام بینہ، اس طریقے کا لفظ ہے. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ ان اللہ لسمیع علیم ان اللہ لسمیع علیم. تو مطلب اللہ پاک نے وہ جنگ بدر میں بھی ایسے کیا تھا، دیکھے کہ مطلب ہاں یہ طاقتور ہے، تو پوری طاقت فل فورس میں آنی چاہیے نا. تو وہ جادوگر وہ سارے ان کے سب تماشے اور سب ان کو بولے تو کر لو جمع پورے. تو جمع کر دیے گئے جادوگر، انہوں نے خود ہی جمع کر. حاشر کہتے ہیں جمع کرنے والوں کو، ہے نا. حشر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا جو حشر کا دن کھلائے گا محشر. فجمع تو جمع کر دیے گئے جادوگر لمیقات یوم معلوم، میقات کے لیے وقت کے لیے دن کے جو طے شدہ ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا میں جو بڑے مواقع جو بڑے بڑے مارکے آئے ہیں، چاہے قیامت کا جو ہے زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ہو، چاہے کسی کی پیدائش ہو، چاہے جنگ بدر کا ہی موقع ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر بھی دن پہلے سے طے تھا. سورہ روم میں اس کی پیشن گوئی ہے
آپ سوچ لیجیے جنگ بدر کب ہوئی ہے؟ بہت بعد میں ہوئی ہے نا، کئی سال پہلے سورہ روم میں تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر سے وہ نے شرط وغیرہ بھی لگائی تھی، وہ بھی کری تھی. اللہ پاک ان سے وہ کہہ بھی رہے تھے کہ تم مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے اور اللہ نصرت کرتا ہے اس کی چاہتا ہے نا. وہیں پہ پیشن گوئی دے دی گئی تھی کہ بدر جب ہونے والی. تو یہ جو ایسے بڑے موقع ان کا وقت سے بڑا طے شدہ ہے. دودھ کا دودھ پانی پانی جس دن ہوتا ہے، دھیان رکھیے گا اس بات کو. یہ بھی اہم ترین باتیں ہوتی ہیں اس میں، اصل میں اس طریقے کی باتیں جو ایسے ہی نہیں کرتے. لمیقات یوم وقت معلوم، لمیقات یوم معلوم، وقت کے لیے، میقات کے لیے جو دن کی جو طے شدہ ہے. یہ تو انہوں نے طے کرا تھا، لیکن بہرحال ایسے مواقع، ایسے میقات، ایسے موقع طے ہوتے ہیں، پہلے سے طے رہتے ہیں، جب کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آدمی کو اچھوں کی اچھائی اور بروں کی برائی واضح نمایاں ہو جائے گی. تو یہ خوب نشانیاں ہیں. خیر، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا لوگوں سے کہ جمع ہو گئے. مطلب یہ انداز تھا کہ جمع ہو جانا چاہیے تم لوگوں کو. اور بہت سارے لوگوں نے مطلب اچھا وہ کیا سوچ، وہ اپنی دھوس جمانے کے لیے کہ دھوس بھی جم جائے گی اور دھاگ بھی بیٹھ جائے گی، یہ بھی ہو جائے گا کیا. اور بہت کچھ تو لگتا ہے کہ پھر انہوں نے پلان کر لیا تھا. کیونکہ یہ بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. سورہ وہ جو بات ابھی اپن پڑھ رہے تھے وہاں پر قصص کے اندر، تو وہ بات یہ ہے، سورہ نمل کی آیت ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے انکار کیا ان کا اللہ کی آیتوں کا جو معجزات وغیرہ دیکھے فرعون، آل فرعون نے، اور وہ یقین کرتے تھے تو ظلم کرتے ہونے لگے کہ ان کو پتہ تھا. تو اس سے معلوم یہ ہوگا، جادوگروں کے مقابلے میں بھی پتہ لگ جائے گا کہ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے جادوگر ہیں، ابھی جادوگروں سے مقابلہ کرانے کر آگے جا کے وہ ایک دم سے پیتا بدل دے گا. ایسا نہیں کہ جادوگروں کی بات مطلب اس کو مان جانتی ہوگی، اس کو ماننا تھا ہی نہیں. یہ تو سین اس نے کریٹ کرا تھا جادوگروں کو لا کے کہ لوگوں پہ ایک وہ بن جائے کہ یہ جادوگر ہے. لوگوں پہ حکومتیں چلتی رہنی چاہیے، اس لیے لوگوں کا وہ مغالطہ صحیح نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی اس لیے کہ لوگوں کو مغالطے، لوگ ہمیشہ دیکھیے ظالم کی حکومت کب آتی ہے. فرعون کی حکومت عذاب خود میں تھا، اپنے آپ میں اللہ کا عذاب، اور آل فرعون پر بھی وہ عذاب، بنی اسرائیلیوں کے اوپر سختی تو تھی. بلاؤں میں ربکم عظیم، اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا آزمائش تھی. لیکن ظالم جو ہے وہ ان ظالموں کی ٹیم کا لیے بھی بہت بڑا ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جیسے کہنا چاہیے عذاب و گرفت کا سبب تھا. تو وہ جو ہے وہ جو لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ظالم جو ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کو ایسے ہی لوگ ملتے رہیں اور وہ ان کو بیوقوف بناتے رہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اس نے پوری تیاری رکھی ہے یہاں پر کہ وہ آگے جا کے وہ پیتا بدل کے وہ صرف تاکہ وہ چلتا رہے، اس کا مطلب اپنے نیچے اس کے لوگ ہوں. میں نے کہا نا اکیلے تھوڑی ظلم کر کے بیٹھ جائے گا، وہ سب اس کے ساتھ اپنے پوری شمار چاہیے، اس کو پوری ٹیم چاہیے. بس یہ ہے کہ ہاں فی سبیل اللہ والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی ٹیموں کو، اپنی صفوں کو جو ہے درست کر لیں، ان سب واقعات کو سیکھ کر کہ دیکھو پیچھے والے کیسے وہ جو ہے اس کی جو ہے کہنا چاہیے نیریٹو کو جو ہے پورا کاپی کر کے آگے بڑھائے جا رہے ہیں. اور ہم حق بات کا نیریٹو جو ہے بنا کے اور اس کو صحیح پیش کر کے اور اس کو کاپی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، تو ایسا مطلب اسلام کے لیے خیر کی فیصلے معاملات نہیں کرتے ہیں. خیر اللہ ہم کو توفیق دے. تو کیا وقیل للناس هل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ مجتمع اجتماع کرنے والے ہوتے ہو، جمع ہونے والے ہوتے ہو. لعلنا نتبع السحرة، جو میں کہہ رہا تھا کہ نیریٹو ڈیولپ کرا، شاید کہ ہم اتباع کر لیں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ ہوں یہی غالب آنے والے. وہ ان کے جادوگروں کے بھی طرف بول دیا، ان کے جادوگر غالب آئیں گے تو ان کی بات مانیں گے ہم. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر ثابت کرنے کے لیے سب چل رہا تھا پورا مسئلہ. جادوگر ہیں، میں نے کہا نا کہ وہ تو ڈر گئے تھے، ان کو تو دل میں تو یقین ہو چلا تھا کہ یہ کچھ اور معاملہ ہے. لیکن اب وہ جو ہے لوگوں پہ اسی کے لیے سارا کا سارا قواعد ہو رہی ہے، ماننے کے لیے تھوڑی قواعد ہو رہی ہے. لیکن اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ جو دیکھنا چاہیں دیکھنے والوں کو یہ دیکھ جائے. ہم بھائی نا وہ یحییٰ من حی ہم بھائی نا، ہلاک ہو تو ہلاک ہو واضح طور پر، زندہ رہے تو زندہ ہو واضح طور پر، یہ دکھ جائے لوگوں کو. تو دیکھنے والوں کو دکھ جائے، ہسٹری میں یہ بات ایک نمایاں طور پر لکھ لی جائے کہ ایسا ہوا تھا.
تو یہ اس لیے یہ واقعی کی امپورٹنس یہ تو ہے. بھلی وہ اس نے ان کا تو حالت دیکھ کے ہی لکھتا ہے کہ ان کو سمجھ میں آ چکا تھا، لیکن وہ جو ہے وہ وہی پرسیپشن ہی کریٹ کرنا تھا کہ جادوگر ہے. سارا حالات میں چل رہے ہیں، پرسیپشن کریٹ کرنا، نیریٹو بنانا ایک آدمی کے آس پاس، ایک پورا کسی بات کے لیے ایک مطلب یہ ایسا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس لیے ایسا ہے. ایک چیزوں کو سمجھ پیدا کر دینا لوگوں کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی بیان بازی ایک پوری بنا دینا، وہی بھی چلا دینا بار بار. ایک پہلے ماحول کھڑا کر دیا کہ یہ سب جو ہے ان لوگوں نے بیماری پھیلا دی ہے. اس طریقے کی بات مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں ایسا ہے. تو کہنے لگے کیا کہنے لگے لعل لنا شاید کہ ہم نتبع السحرہ تھا، ہم اتباع کر لیں جادوگروں کے، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ غالب آنے والے. اب دیکھیے خیر میرا فرق دیکھنا، کنٹراسٹ. موسیٰ علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کچھ مانگا انہوں نے، کچھ تقاضا کیا، کوئی اپنے لیے کچھ تقاضا، کچھ نہیں. ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں. ویسی مطلب ہم اتنی بڑی کائنات کے رب کے رسول ہیں، تو ہمیں تجھ سے کیا لینا دینا. یہاں فرق ہے. اور یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ فرعون کی حکومت کے جو ہے چمچے یہ جادوگر ہیں. جی فرق دیکھا ابھی دیکھنا آتے کیا کہتے ہیں. قالوا فلما جاء السحرة، تو جب آئے جادوگر، اب جادو مقابلہ کرنے کے لیے ہیں. سحرہ تو میں کہا نا پلورل ہے. قالوا لفرعون، فرعون نے کہا أين لنا الأجر، کیا بے شک ہمارے لیے لازم اجرت ہوگی. ان كنا لمن الغالبين، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہوئے ہم غالب آنے والے ہیں، مطلب ہم غالب آئے تو ہمیں مطلب اجرت ملے گی کیا مطلب. تو بھائی کوئی یہ فرق بنیادی رسولوں کے تقاضا توقع اور دنیا داروں کا معجزہ کیسے کہتے ہیں، اور جو ہے جادو کیا ہے یہی دکھ رہا ہے. کہنے لگے ہمیں پیسے سے ملیں. تو قال نعم انکم اذا لمن المقربین، انکم اذا لمن المقربین، کہنے لگے ہاں بے شک تم اس موقع پر اذن تب لازم مقربین میں سو جاؤ گے، مقربین لوگ میں سو جاؤ گے، تمہارے کو ہم بہت قریب والوں میں شامل کر لیں گے. تو خیر بہرحال وہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف ہو جاؤ تو بلاؤ ذمہ داری لینے والا کون ہے. وہ یہ فرعون نمونہ ذمہ داری لے رہا. ہم تمہیں ہمارے خاص لوگ بنا دیں گے، دیوان خاص میں شامل کر دیں گے. تو کہنے لگے نعم، ہاں نعم کہتے ہیں ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ اذن تب لمن المقربین، اور بے شک تم تب لازم المقربین میں سے ہو جاؤ گے. اب خیر جب مقابلہ ہوا ہے تو بڑی زبردست بات ہے. باطل کو پورا موقع دیا جاتا ہے. لفظی یہاں یافقون ہے، گھڑا ہوا بات ہے، مسئلہ ہے، لیکن پورا موقع دیا جاتا ہے. پورا موقع دیا جاتا ہے. اس لیے دنیا کو ختم کرنا اور دنیا داروں کو عذاب میں دینے سے پہلے اللہ پوری دنیا داروں کو ایک موقع بہت بڑا دینے والے ہیں. جب پوری ابھی تو خیر ایک موقع تو دجال و مہدی سب تمام مسئلہ آئے گا وہ، لیکن ایک اس کے بعد پھر جو ہے دنیا جب ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک کو پھر تباہ کرے گا، اس کو کائنات کو، زمین کو جو ہے وہ ختم کرے گا، مٹائے گا. وہ جیسے کہنا جی قیامت برپا کرے گا، تو اس کے پہلے دنیا والوں کو بھرپور دنیا کے پورے اپنے تماشے کر لینے کے لیے پوری چھوٹ دے دے گا کہ کر لو جو بھی اچھا گندا برا بدی برائی اللہ کی نافرمانی پوری انتہا تک. وہ پھر جو ہے وہ اللہ کی گرفت اور قیامت کا نفقہ اور جو یہ سب چیزیں ہوں گی. یہ سمجھ لیجیے آپ. تو موقع تو دیتے ہیں پورا وہ باطل کو. یہ اللہ کی سنت ہے پوری. تو یہ اس لیے اگر بہت زیادہ دیکھے تو زیادہ حیران پریشان مت ہوں. اللہ کچھ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی غضبناک معاملہ اللہ کا ہو جائے اور ان سے نپٹ ہی لیں. اور جیسے کہ اپنے نے بھی دیکھا پیچھ میں بہت وہ کر رہے تھے، وہی پڑھے تھے ان ہم یقین نہ کہی دوں عقید و قیدہ. بے شک یہ اپنی چال چل رہا ہوں، میں اپنی چال چل رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے بہتر ہے اور بڑھتا رہے والا ہے. تو خیر یہ جو ہے اگر بہت زیادہ سر پہ بڑھ رہا ہوں، بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہوں، تو خیر یہ بہت سمجھ لیجیے کہ موقع دے رہے ہیں اللہ پاک. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اس مقابلے میں بھی مختلف نے موقع دیا. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. ادھر آتا تم ہو کہ ہم جو ہیں پہلے کرنے والے وہاں پہ اس طریقے سے، لیکن یہ آگے کی بات یہاں پہ شروع کر دی. اس کے آگے کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو تو تم ڈالتے ہو، ڈالو تمہارا نمبر پہلے چلو. اب وہ بات ہے جو کہ انہوں نے اپنے فن کے ماہر تھے، جو میں نے سورہ طٰہٰ میں بھی بتایا تھا، سورہ اعراف میں بھی توجہ لائی تھی. آپ جس فن کے بھی ماہر ہوں، اگر آپ اس کے فن کے ہی اچھے ماہر ہوں تو کم سے کم آپ اگر حقائق کے اوپر نگاہ ہوگی تو حقائق جو ہیں وہ اپنی رہنمائی صحیح جگہ ہی کر دیتے ہیں.
حق بولنا، حق سمجھنا، حق کو پہچاننا، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اگر آپ میں ہے تو بہت کام بن جائے گا، بہت کام بن جائے گا. اگر آپ کے اندر اپنے کام کی فیلڈ کی بھی مہارت حاصل ہے تو ہی بہت کام بن جائے گا. ان کو کم سے کم جادوگروں کو اپنی فیلڈ کی مہارت تھی اور ان کو بلایا ہوگا انہوں نے کہ صاحب جو ہے وہ ایسا اثر ڈالتا ہے اور اس طریقے سے وہ سانشدہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا سانپ بن جاتا ہے. تو یہ بھی کیا کرا، انہوں نے بھی رسیاں اور لاٹھیاں سب لے کر آئے اور اپنا پورا جیسے کہتے ہیں کام جو ان کا تھا. دیکھیے جادو کفر ہے وہ اپنی جگہ بات ہے، جادوگر جو ہے وہ نظر بندی کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ انسان کی نگاہ پہ وہ کرتے ہیں. سورہ ہمیں بھی تھی کہ یہ خیلو ویسے ہے انہا تسعی کہ وہ جو ہے ایسا محسوس ہوا ان کے جادو کے ذریعے سے جیسے کہ وہ دوڑتی ہیں، وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتی ہیں. تو یہ جو ہے لیکن یہ کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر بہت سمجھ رکھنے والے تھے، گہرے ہوئی سخار علیم تھے وہ. تو یہ چیز اور حق پسندگی وہ آگے آئے گی کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے یہ ان کو ممتاز کر دیتے ہیں. لیکن یہاں تک پہنچنے کے اندر یہ معاملہ ہے کہ اپنی فیلڈ کی مہارت انسان کو پوری حاصل ہو اور اس میں غور سے وہ نگاہ رکھے تو اس کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہی ہوتا ہے یہاں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ڈالو تم جو تم ڈالتے ہو، ہے نا، ما انتم ملقون جو تم ڈالنے والے. فالقوا حبالہم وعصیہم تو انہوں نے ڈالا فالقوا، ٹھیک ہے نا. اس لیے وہاں پہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ القو وہ جو امر ہے، ٹھیک ہے، کہ القوا انہوں نے القا ٹھیک ہے، تو انہوں نے ڈال دیا. حبالہم وعصیہم رسیاں ان کی اور جو ہے لاٹھیاں ان کی. اور وقالوا بعزت فرعون اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کے بذریعے یعنی اس کی فرعون کی عزت کی قسم انا لنحن الغالبون بے شک جو ہے ہم لازم ہم ہی غالب آنے والے ہیں. تو خیر بہرحال جہالت والا معاملہ تھا قول تھا ان کا، لیکن یہ کہ اپنا کام پورا کر دیا انہوں نے تو ان کو تو یقین تھا کہ ایسا ہو جائے گا. تو کہنے لگے کہ انا لنحن الغالبون انا لنحن الغالبون فالقى موسیٰ. اب خیر ہو گیا موسیٰ ہے نا ہم ہی غالب آنے والے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کسی پہ اپنا غلبہ نہیں، وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ میرے ساتھ حوالے کر دو اور ان پہ ظلم مت کرو اور وہی واجب اللہ کی بات جو مان جائے وہ ہدایت یافتہ ہے. وہی واجب من اتبع الہدی جو ہے جو ہدایت کی اتباع کر لے وہ کامیاب ہو گیا. سلامتی اس پر سلام علی من اتبع الہدی. تو یہ خیر یہ تو بات مطلب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں. فالقى موسیٰ عصا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا. وہ میں نے بولا نا کہ آپ کو موقع دیر سے ملے گا، بعد میں ملے گا اور ملے گا ضرور. اور اس طریقے جب پوری دنیا سے اللہ والی ختم ہو جائیں گے تو پھر کافروں کو پورا موقع ملے گا پورا. اس کے بعد پھر والی بات کہ ہوگا ضرور، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہنگام برپا ہونے لگ جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی. لیکن اس کی وجہ سے بہت کچھ ہوگا. تو وہ ہوگا جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے پہلے جو ہے مطلب قیامت آنے سے پوری قیامت آنے سے پہلے جو ہے پورے موقع ملیں گے سب کو. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پورا موقع دیا کہ تم یہ کرو. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اثر ڈالا، ٹھیک ہے. اور جو میں کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کو ان کو پوری دنیا داری کرنے کا موقع دیں گے اللہ پاک قیامت برپا کرنے سے پہلے. کر لو تم جو بھی دنیا میں اچھا سے اچھا، بڑا سے بڑا تمہاری اپنی خود ساختہ جناب فرمانی کے چلتے کر سکتا. تو یہ باتیں بھی ہیں ساری، پورا موقع دیا جاتا ہے. وَأَلْقَوْا مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تو ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اس کی، لاٹھی کو اس کی، تو تب وہ تلقف نگلنے لگی. کیا صاحب؟ ما یافکون جو انہوں نے جیسے کہنا چاہیے گڑ رکھا تھا، بنا رکھا تھا، فالسیفائی کر کے رکھا تھا. جو وہی جھوٹ گڑ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے سارا، مطلب وہ تو باطل چیزیں جادو وغیرہ کیا ہے. اس نے خیر نگل بھی لیا ان کو. اور یہ اصل تھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تو گرا دیے گئے لفظ القیہ ہے، گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے. کس چیز نے گرایا ان کو؟ ان کی نالج، اپنی فیلڈ کی مہارت، اور پھر دوسری ہے کہ حق پسند کی. تو اگر آپ اپنی ہی دنیا کو ڈھنگ سے پہچان جائیں، اس کی اوقات حقیقت سمجھ جائیں اور پھر حق پسند
تو ابھی دیکھ لیجئے دنیا کو کس طریقے سے گھٹنے ٹیکے ہیں ساری ٹیکنالوجی اور سب سائنس اور سب نے. تو اس وجہ سے انسان کو اللہ کی بندگی میں تو جھکی جانا چاہیے. پتہ کر لے زیادہ اچھا بہتر طریقہ کیا ہے اسلام کا, دین کا, سارے مذاہب کو پڑھ لے, لیکن یہ کہ اب مطلب اس طریقے کی بہرا روی سے تو باہر آ جائے کہ بالکل کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے دنیا کو. دنیا اللہ رب العزت اس کی بندگی اور ہم بس صرف نفس پرستی پہ دنیا گزر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو جو ہے مطلب یہ دو چیزیں تھیں ان کے اندر, ایک اپنی فیل کو مہارت سے پہچاننا, اور دوسرا یہ کہ جو ہے وہ حق پسند کی کہ ہاں یار صحیح بات. تو یہ چیزیں اگر ہوتی ہیں تو انسان کھل جاتا ہے اس کا دماغ, اس کے سامنے حقائق نظر آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو دنیا میں جو حالات ہوئے, اللہ نے یہ بیماری نازل کری, ایک دم اتاری, اس سے بہت سارے لوگوں کو جو غلط فہمیاں تھیں سائنس کے, جدید تحریک, ترقیات اور ڈیولپمنٹ اور پروگریس کی, دنیا کی انسانیت نے کہاں قدم رکھ دیا, یہ سب سوچ کے وہ خدا سے بالا تر سمجھنے لگے تھے, انسان کفر کو آزاد سمجھ لگے تھے. ہم کو سمجھا دینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی اللہ یہ ہے, اور ایسے کھلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نہیں. دنیا کو بھی غور سے سمجھیں گے اور اعتراف کریں گے جب کی بات ہے نا. جادوگروں نے تو کر لیا فوراً. کیا ہوا؟ فوراً سہولت. اس بات نے جو میں نے کہا نا کہ ان کے اندر حق پسندگی تھی, نگاہ شناس تھے کہ یار یہ جو جادو نہیں ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو تھا, تو گیا وہ. فولقی سحرۃ ساجدین, تو گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے. قالوا آمنا برب العالمین, کہا انہوں نے ہم ایمان لے آئے سارے عالموں کو. مشہور ہو چکی تھی یہ بات, موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی کہ رب العالمین کی بات کرتا. ہم کہتے ہیں میں تم لوگوں کا بڑا اعلیٰ رب العالیٰ ہوں, میں انا ربکم الاعلیٰ, یہ کہتے ہیں رب العالمین کی بات کرتے رہے. تو یہ مشہور تھی بات. تو کہنے لگے ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب, ہے نا, ہم ایمان لائے رب پر سارے عالمین پر. پھر مزید کون رب پر؟ جس کی تذکرہ یہ دونوں کر رہے ہیں. دیکھیے دو باتیں, ایک جو ہے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا رب ہے, ایک ہمارے لیے اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان بذریعہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے دین اور تقوی اور معرفت اور علم, یہ سب بذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے آپ میں اللہ حق ہے, اپنے آپ میں جو ہے, لیکن ہمیں اس کا علم, اس کی سمجھ وہ بذریعہ محمد کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر ہماری سمجھ ضروری نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل, اس کی کوئی قطعیت نہیں, صحیح ہو جائے غلط ہو جائے. کوئی بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اگر انکار کر دیا اس نے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو کافر ہی ہو گیا. لیکن مثلاً کوئی بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹچ میں بھی آئے ہوئے کہیں پر, اپنی دنیا کی سمجھ اور اپنی سٹی ہے, تو کوئی جنگل کونے کے چالوں جہاں اس کو بات ہی نہیں پہنچنے والی, اور اس پہ پہنچ جائے, تو کوئی دلیل صحیح نہیں ہے کہ وہ, ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنی سلیم اور فطرت کے چلتے کئی طریقے دین کے صحیح پچ جائے, لیکن کئی طریقے ایسے ہیں کہ جو ہے وہ, اور ویریفیبل تو بالکل نہیں رہے گا کہ اس کا طریقہ بالکل صحیح ہے. تو ویریفیبل جب یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وہ کام انجام دیا جا رہا ہوگا, تو یہ پھر ٹھیک ہے. تو مطلب ہمیں اللہ کی پہچان کیسی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور ان کو پیسے ہوئی تھی موسیٰ ہارون کے ذریعے, کہتے ہیں رب موسیٰ و ہارون. پھر تو کہا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پہ ایمان لاتے ہیں, وہ اتنا بڑا و برتر ہے. اور دوسرا خصوصی طور پر ان دونوں یہ رسولوں کی طرف سے ان کا کردار و معیار و مقام دیکھ کر بولنے لگے رب موسیٰ و ہارون. تو کہنے لگے موسیٰ ہارون کے رب پہ. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اپنی جگہ کبریائی والا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان و معرفت مطلب اللہ کے بندوں سے ہو جاتی ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے, اور بندوں کے لیے بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرہ والی بات, بہت بڑا فضل ہے اللہ کا کہ اگر آپ کے ذریعے کوئی انسان اللہ سے اس کو اللہ کی یاد آ جائے, اور آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ کہے کہ ہاں ان کا رب جس کی یہ بندگی کرتے ہیں اس کا رب, اس پہ ہم ایمان لائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو واقعاً معاملہ کردار اتنی مستقل, کئی دنوں کی کئی جیسے کہنا چاہیے سالوں کی محنت و مشقت تھی کہ وہ جو ہے دیکھ کے وہ جو ہے سارا کا سارا مسئلہ انہوں نے سب کے ساتھ وہ نجات ملی ہے فرعون سے. تو خیر یہ جو جادوگر کیا کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ان موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لائے. اب وہ خیر جو اس نے سوچ کے رکھا تھا, جو میں کہا تھا وہی
پرسیپشن کریٹ کرنا تھا کہ تو سب جادو کرنا. کہنے لگا یہ تو تم لوگ سب ملی بھگت ہو, تم بھی آ گئے, جبکہ انہوں نے بلایا تھا, اس نے بلایا تھا, خود بھیجا ہوگا obviously, وہ کیوں آ گئے. لیکن یہ کہ بھائی پرسیپشن کریٹ کرنا ہے, ایک ماحول کریٹ کرنا ہے کہ یہ سب جادو کریں, اور ڈرانا الگ, ان کو ڈرا الگ دیا. تو کہنے لگے کہ اچھا تم جو ہے ایمان لے آئے اس کے پہلے کہ میں اجازت دوں. اللہ تعالیٰ کے بندے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں آج کے زمانے میں فریڈم آف اسپیچ پہ بہت بات ہوتی ہے. کیا کسی بھی نبی کے مذہب کے بڑے رہنما پیشوا جس سے لوگوں کا بے انتہا تعلق ہو, اس کو کیسے بھی آڑے تڑے کیریکیچرس میں اس میں جو ہے رنگ دو کر دو, یہ صفائیاں کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر سے پھر یہ اس بات کا دعوے داری کر دو کہ بھائی جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ نہیں, آزادی ہے بھائی, ہمیں اپنے اظہار کسی چیز کی بات کی, کسی بھی واقعے کے اظہار کی آزادی, ہم ایکسپریس کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو آزادی رائے ہمارا اوپینین ہے, تو سب کو آزادی ہے نا. لیکن وہ آزادی کس کو نہیں ہے؟ ایمان والوں کو, اللہ والوں کو آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے صحیح رکھ سکیں. وہ اپنے, میں نے بھائی بتایا کہ فرانس کے اندر کپڑے اتار کے گھومنے کی آزادی ہے, سر ڈھانک کے رکھنے کی آزادی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے فلسفے کے تحت یہ کوئی ہے بھائی, یا تمہارے کسی زمانے میں مظالم پیش کرے گئے چرچز نے, اور چرچز کے لوگوں نے اپنی یہاں کی ننوں اور سسٹروں کو ان کے یہاں کی ایکسپلائٹ کرا, اور ان کو جو ہے وہ جیسے کہنا چاہیے دنیا سے کاٹ کر ان کو جو ہے اپنے وہی مناسٹریز کے اندر مقید کر کے ان کی فطری جیسے کہتے ہیں نیچرل ان کے ہیومن رائٹس, ان کے حقوق کو سلب کیا. تو یہ جو ہے سر ڈھکنا اس کی علامت ہے, تو یہ تمہاری یہاں ہوا بھائی. یہ میں نے اس دن وہ گنجے کی اور طوطے کی کہانی سنائی تھی, جو عطر کی شیشی والی, کہ وہ عطر کی شیشی ایک طوطے نے توڑ دی تھی, تو اس کو مالک نے گنجا کر دیا تھا غصے میں آ کے اس کے. تو اب لیکن کوئی بھی گنجا آدمی دکھتا ہے تو طوطا اچک کے ایک دم سے کہتا ہے کیا تو نے بھی عطر کی شیشی توڑی تھی؟ تو بھائی تیرے یہاں ایسا ہوا تھا کہ چرچز نے جو ہے جو ہے سر ڈھانکنا اور یہ اس طریقے کی علامتیں تھیں جو کہ مطلب عورتوں کے اوپر ظلم کی علامتیں تھیں. ہمارے یہاں تو وہ جو ہے ایک آنر کی, ایک عزت کی, احترام کی علامت ہوتی, بلکہ ہمارے یہاں تو آدمیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ, جبکہ آدمیوں کو سطر نہیں ہے سر ڈھکنا, لیکن جان کھا جاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو بغیر ٹوپی, ننگے سر کے سے نماز پڑھ رہے. تو یہاں تو وہ ویسے بھی احترام کا وہ جو ہے وہ ہے, وہ ایک رسپیکٹیبل انسان جو ہوتا ہے سر پہ ٹوپی اور سب لگایا کرتا ہے. تو یہاں وہ ہوگا تو اس سے کیا مطلب ہے, اس سے کیا کوئی چیز کسی کے یہاں کسی کلچر میں, مطلب کلچر کی بھی آزادی, کسی کے کلچر کا کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے, تو ڈومینیٹنگ کلچر ہے ان کا. تو بس وہی کہہ رہا ہوں کہ ایکسپریشن کی آزادی, سب کی آزادی سب کے لیے نہیں ہے, تو کس کے لیے ایمان والوں کی. تو کہنے لگے کہ تم مسلمانوں کو ایمان لے آئے مجھ سے پیچھے بغیر میں بولوں گا تم کو جب ایمان لاؤ گے تو مجھ سے پیچھے بغیر کیسے ایمان لے آئے. یہ میں نے کہا تھا کہ وہ نیریٹو ڈیولپ کیا تھا اس نے, اور اب دوسرا نیریٹو ڈیولپ کرے گا یہ جادوگر جو شکست کھا گئے. جادوگر نہیں شکست کھائے, شکست وہ خود کھایا. جادوگر تو کامیاب ہو گئے ہار کے, اور جیسے کہنا چاہیے اسلام کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا کہ موسیٰ اور ان کے رب پہ ایمان لائے, تو انہوں نے تو کامیاب ہو گئے. یہ ہوا ہے ناکام فرعون. تو کیا کہنے لگا کہ تم جو ہے میرے سے پہلے ایمان لے. پھر سے پوچھو, جو میں اس لیے کمپیئر کر کے بتا رہا تھا کہ وہاں سر ڈھانکنے کی آزادی نہیں ہے. ویسے آپ کپڑے پھینک کے گھومیں بالکل سوسائٹی کے اندر, اور یہ نیت پھیلائیں, سب کی اپنے اپنے درجے کی آزادی, سر ڈھانکنے کی آزادی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے فلسفے اور کلچر تہذیب کے تحت یہ ظالمانہ تھا. وہی تمہارے یہاں تھا, وہی ہر گنجا جو ہے وہ اتنا شیشی توڑ کے گنجا نہیں ہوا ہے. ہمارے یہاں وہ بڑا رسپیکٹ کا سبب ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کی دوسری مختلف جیسے کہتے ہیں حقوق ہیں, اور انسانی حق یہ بھی ہے کہ جب تمہیں کپڑے اتار کے گھومنے کا تم حق دے رہے ہو, تو ان کو سر ڈھکنے کے اوپر اتنے 1000 یورو کا فائن کیوں لگا رہے ہو. لیکن وہ بس سب کے لیے آزادی, ہم کبھی کچھ بھی آزادی, کسی کو تکلیف دے, کسی کو دل میں نشتر چبا دیا آپ نے کارٹون بنا کے اور ڈیولپ کر کے, لیکن جو ہے وہ آزادی. تو یہ سب بھی ہے سارا مسئلہ. وہاں پہ دوسری طرف یہ کہ اگر کسی نے کہہ بھر دیا کہ جو ہے یہودیوں کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوا تھا, ہٹلر نے ایسا کوئی ظلم نہیں کیا تھا, تو اسی پہ جیل ہو جائے گی, وہ اسی پہ آفینس لیا جائے گا. تو یہ آفینس نہیں جائے گا کہ ہمارے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو
ہمارے دل میں ہمارے اس میں کیا مقام مصطفیٰ دنیا کی ہر شے سے ہم یہاں اپنے والدین اپنے ماں باپ دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ افضل و اعلیٰ اور جیسے کہتے ہیں محبوب جو ہے ایمان والے کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ناموس رسالت کا معاملہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں. لیکن وہی کہ ہمیں آزادی نہیں, ان کو کچھ بھی کرنے کی آزادی, جو کر دیں جس کو جیسے تکلیف دے دیں پہنچا دیں. خیر تو وہ کیا کہتا ہے کہ آمن تم قبل ان آذن لکم, میرے سے پیچھے واقع ان کی آزادی دوسروں کی آزادی ان کی آزادی کے جیسے کہنا چاہیے ماتحت ہے. اگر وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو وہ ہے مسئلہ. اگر وہ گنجائش دیتے ہیں تو آپ ایک فکر کو رکھ سکتے ہو, وہ گنجائش نہیں دیتے تو نہیں رکھ سکتے. تو یہ ہے فکروں کو پھر حکومتیں لگانا, حکم لگانا ہے نا, غلامی, انٹلیکچوئل سلیوری. خیر وہ کیا کہتے ہیں قال آمنتم قبل ان آذن لکم, کس کے قبل کے میں اجازت دوں تمہاری. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, بے شک یہ کبیرہ ہے, بڑا ہے تمہارا وہ ذات وہ شخص اس نے سکھلایا تم کو جادو. بولے کہ قریب تم معلوم ہو جائے گا. اس نے وہ جو تنقید دھمکی دی کہ میں تمہیں جو ہے ابھی جو ہے خلاف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوا دوں گا اور میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا, کیا کہتے ہیں سولی جلا دوں گا. تو بولے فلسفہ تعلم تو قریب تم جان جاؤ گے, مطلب تم کو ابھی معلوم ہو جائے گا سارا تم نے کیا کرا ہے, کس سے تم نے مقابلہ آ رہی کری ہے, کس کے ساتھ تم ہو لی ہے. وہی بات ہے کہ تمہیں کیسے آزادی دی. وہ یہ اس سے پتہ چلتا کہ یہ فرعونی انداز ہے. اپنی فکر کو لے کر تو آزادی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, ہیومن رائٹس وغیرہ, دوسری فکر کی کوئی قدر نہیں, چھٹی کر دوں. دوسری کی فکر وہ فکر ہے ہی نہیں اس لائق. ہاں یہ فکر کے لائق ہے, اس کو لے کے ہم کتنے پش کرتے جائیں گے. دوسرا اس کے خلاف آرگیومنٹ دے رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں فیلنگ اٹ, تو اس کا بھی قدر کر رہا ہے, اس کو تکلیف پریشانی ہو رہی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہو رہی ہوگی پریشانی نہیں, اپنی فکر کو تھوپنا. تو یہ فرعونی انداز ہے, یہ میں اس لیے یہاں پہ نوٹ کرا رہا ہوں. فرعون ہے یہ لوگ, اپنے زمانے کے فرعون و فرعونیت ہے ان کے اندر, جو بھلے وہ لبرٹی کا نام جامع پہن رہا ہے, یہ لبرل ڈکٹیٹرس ہیں. لبرٹی اور جیسے کہنا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن اور پروگریسو سوسائٹی کے نام سے یہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں, ڈکٹیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کمزور طبقے ہیں, دبے ہوں. یہ سوچنے والی بات ہے. تو یہ ویسے ہی کر رہے ہیں. تو خیر فرعون کرتا ہے, آگے پڑھیے بات ختم ہو گئی. کہنے لگا کہ تمہیں قریب معلوم ہو جائے گا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. بولے کہ لازم میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر خلاف سے. یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو ہے انسان کو بالکل جیسے کہتے ہیں پاپاہی اور لاچار بنا, دائیں ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ دیے. تو اس طریقے سے مطلب بایاں ہاتھ نہیں کاٹ, اب دائیں ہاتھ کاٹ دیا تو بایاں ہاتھ جو نہیں کاٹا, بایاں پیر کاٹا تو بایاں پیر کی طرف جو ہے وہ مثلاً اگر بیساکھی وغیرہ لیتا ہے تو وہ بایاں ہاتھ میں پکڑے گا. تو اس کے اگر اس کو چلنا ہے تو دونوں ہاتھ اس کے گئے اس کے کام, کیونکہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے دایاں اور بایاں ہاتھ میں جو ہے وہ بیساکھی سنبھال رہا. تو یہ ہے سر. تو خیر وہ دائیں ہاتھ بایاں ہاتھ سے کاٹ دیں گے. اور پھر کیا کہنے لگے, بولا اصلبنکم اجمعین, میں تم سب کو سولی دے دوں گا. یہ سورہ مائدہ میں بھی سزائیں اس طریقے کی ہیں, لیکن سزائیں اسلام کے دائروں کے چلتے ہو اسی کے اندر اس کی نافرمانی کے اوپر ہیں. اور یہاں پر جو ہے یہ جو سزائیں جو ہے یہاں پر یہ جو ہے یہ فرعون اپنے ظلم کے اوپر کر رہا ہے مبنی. تو کیا کہنے لگا, کہنے لگے لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين, جو ہے خلاف سے ہاتھ و پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا اکٹھا. قالوا لا ضير, کہتے ہیں نہیں کوئی تکلیف, ضرر سے ہے نا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون, بے شک ہمارے رب کی طرف لوٹنے والے لوگ ہیں.
اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، رہنمائی جائے، ہدو الی الطیب من القول و ہدو الی صراط الحمید، وہ پھر نہیں بھٹکتا ہم تو کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کی طرف لوٹ ہی آتا. اللہ پر سب کو اللہ کی اپنی طرف لوٹنے والا بنائے. کہنے لگے کہ اور یہ بڑی بات ہے کہ جادوگروں کو اس قدر درجے کا ایمان کیسے میسر ہوا. اور دعا بھی ربنا اغفر لنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو وہی دعا، اور یہ دعائی بات ہے کہ وہ جو ان کو اس درجے کا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں تجھے دعوت دے، کہتے ہیں کوئی حال نہیں، کوئی تکلیف نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم جو ہیں ہمارے رب کی طرف جو ہے منقلبون، واپس لوٹنے والے ہیں. تو وہ جو ہے ان کو ایک بار یہ نگاہ میں نظر آ گئی، وہ کہہ رہا ہوں طیب من القول صراط الحمید، تو وہ پھر تو وہ کسی سے بھی نہیں ڈریں گے. وہ نہیں ڈرتے. وہ ہم ہیں کہ مطلب ہمارے اتنے وقت کھلتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کھلتے؟ ہم دنیا کو ہی، اپنی دنیا کے ہی تقاضوں کو بہت اچھے سے باریکی سے سمجھ لیں تو بھی ہمارا کام ہو جائے، ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے حقائق دین کی. لیکن وہی سمجھ لیں گے، جب سمجھیں گے جب سمجھ میں آئیں گے. تو یہ بات یہاں پر بھی ہے. انا نطمع یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین. کہنے لگے بے شک ہم تو لالچ کرتے ہیں کہ وہ مغفرت کر دیں ہمارے لیے، رب ہمارے خطاؤں کی ہمارے. مطلب ان کو ایک دم احساس رہتا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن وہ بہرحال اپنی فیلڈ کے ماہرین تھے، وہ سب نے آگے لگا دیا مقابلہ علیہ میں. ہار اس کو ایسے کہنا چاہیے، مطلب وہ اپنی غلطیوں کو جانتے ہیں کہ اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب اگر ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں جلدی کرتے ہیں کہ ہمیں تما کا مطلب لالچ کرنا ہے، دل سے حرص لالچ کرنا. انا نطمع اچھی کاموں کے لیے لالچ حرص ہونا چاہیے انسان کے، نیکیاں کمانے کی حرص ہونا چاہیے. ویسے حرص نہیں. انا نطمع بے شک ہم لالچ کرتے ہیں یغفر لنا کہ وہ بخش دے گا ہمارے لیے، ربنا ہے نا، رب ہمارا خطایا نا، خطاؤں کی، ان كنا اول المؤمنین، کہ ہم جو ہے سب سے پہلے ایمان والے ہوئے تھے. تو ہمارے تو ابھی اس توبہ، اس اللہ سے مغفرت کی طلب، اس نے ان کو جو ہے ایک دم سے وہ کرا ہے. اس پر وہ لالچ و طمع وہ کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے، اور اس پر چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ جو ہے سب سے پہلے ایمان والے ہو جائیں، بن جائیں. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے. وہ الگ الگ روایتیں آتی ہیں کہ وہ شکل صورتیں بھی ایسی بنائے تھے حضرت موسیٰ کی طرح، لیکن یہ بات قرآن مجید میں کنفرم آتی ہے. یہ تو قرآن میں نہیں آتی یہ بات، قرآن میں یہ بات آتی ہے کنفرم کہ ہاں وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگر جو تھے وہ اپنے فیلڈ کے بڑے ماہر تھے. اور دوسری بات یہ کہ فوراً حق قبول کرنے سامنے آیا تو حق قبول کیا. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ چیزیں کہ آدمی کو معلوم بھی ہو سب چیزیں، اس کے ماہر ہو، اور دوسرا یہ کہ پھر جو ہے ایمانداری ہے اس کے اندر. تو انہوں نے ایمانداری دکھلائی. اللہ ہم سب کو کب تک، وہی والی بات ہے کہ اللہ ہم سب کو ایماندار بنا دے، ایمان والا بنا دے ہم سبھی کو. کیونکہ یہ جو ہے ایسے جو ہے کہ فرعون سے الجھے. دیکھو وَلَسَلِّمَنَّ سَلَبَ، سلیب کہتے ہیں سولی کو، اجمعین، تو سب کچھ جو ہے سولی دے دوں گے اکٹھے. تو خیر یہاں پر اپن نے یہ جو ہے سورہ شعراء کے جو ہے یہاں تک آپ کی سورہ شعراء کی رکوع نمبر 3 تک پڑھ لیا. چوتھا رکوع اور 5ویں رکوع کچھ آیت یہ اگلے نشست میں کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں تک. اور آیت نمبر جو ہے یہ سورہ شعراء کا بتا رہا ہوں ہے نا. اور پارے کے اندر اگر اپن دیکھیں تو اس کے اندر یہ پارے کا رکوع نمبر آپ کا جو ہے 7 کمپلیٹ ہو گیا. اب 8واں اور 9واں، 8واں کریں گے اور 9ویں کا کچھ حصہ کریں گے. یہاں پہ 7واں رکوع مکمل ہو گیا پارے کا، اور اس کا جو ہے 3را رکوع مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرے رکوع کچھ آیتوں سے شروع ہوا تھا تو دوسرا کو پورا کیا، 3را رکوع مکمل ہو گیا. آیت نمبر جو ابھی اپن نے پڑھی ہے یہ جو ہے یہ آیت ہے الی ربنا 51 تک، 51 نمبر کیا ہے. سو انشاءاللہ 52 سے 82 تک کی 30 آیتیں جو ہیں اپن اگلی نشست کریں گے. آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں انشاءاللہ، تو ہو جائیں گی وہ
چھوٹی چھوٹی آیتیں، اس میں مطلب تعداد بہت لمبی ہے اس کی دیکھنے کو لگتی ہے، لیکن وہ آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، مطلب چھوٹی چھوٹی جملوں میں بات کی گئی ہے، کمپلیٹ کی گئی. تو انشاءاللہ وہ باقی ہے کہ جادوگروں کے بہرحال بہت بڑا وہ ہے. دعا بھی مانگی تھی انہوں نے کہ اللہ ہم پر سب کو ڈیل دے اور ہم کو مسلمانوں کو وفات دے. تو اللہ تعالیٰ خیر اسی لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت اور استقامت سب ہے. اللہ ہم سب کو استقامت دے. تو یہ آپ نے 51 آئے تک اس کے بعد کر لی. انشاءاللہ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دعا جو ہے وہ سورہ اعراف کی جو ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، رب ہمارے مغفرت کر دے ہمارے لیے، ہم پر انڈیل دے صبر اور ہمیں وفات دے مسلمانوں. یہ دعا تھی. وہ ثبت اقدامنا سورہ بقرہ کی آیت، تو اس لیے وہ وہاں سے میں نے پڑھ لی. تو وہ دعا اس کے ساتھ پڑھ لیجیے. اور یہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.